أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت والی زندگی دے، اپنے رحمت کے سائے میں رکھ کے۔ دعا کر لیتے تھوڑا سا، پھر اس کے بعد شروع کرتے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ہم لوگ اپنا یہاں حدیث کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ کا بڑا شکر، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک بار الحمدللہ ہم لوگوں کو اس کا موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہمیشہ مرتے دم تک یہ موقع عنایت کرے کہ ہم لوگ جو ہے اس حدیث سے اور قرآن سے جٹے رہے ہیں۔ آپ سب لوگ، ہم سب ساتھی کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جوڑ کے رکھے، اور زیادہ سے زیادہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ اللہ نے یوں ہی نہیں ہمیں پیدا کر دیا گیا کہ ہم جائیں اور ایسی زندگی گزاریں اور چلے آئیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں نا میری بہنوں۔ اللہ نے کچھ اس سے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ مطلب کہ ایک ایک اس کا ایک ریزن تھا دنیا میں آنے کا نا، کہ ہم دنیا میں جائیں اور اچھے اچھے کام کر کے آئیں، کس کے مطابق؟ قرآن اور سنت کے مطابق، تو ہمیں وہاں جنت ملے گی۔ تو ہم اس پہ وہ مطلب کہ صحیح اتریں گے۔ جیسے ہم ایگزام میں جاتے ہیں، پیپر کی تیاری کرتے ہیں، ساری چیزیں وہ یاد کرتے ہیں کہ یہ کبھی وہ بھی کہیں یہ کوشچن نہ آ جائے، وہ کوشچن نہ آ جائے، یہ نہیں بھول جاؤں، وہ نہیں بھول جاؤں، تو کتنے کانشیس رہتے ہیں نا اس کے لیے پیپر کو لے کر کے۔ تو میری بہنوں، یہ دنیا بھی کیا، یہ دنیا بھی کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے نا ہمارے لیے۔ ہم بھی ایک ایسے سوچئے ایک ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ایگزامینیشن ہال میں بندہ بیٹھا رہتا ہے اور پیپر دیتا ہے، اور اندر سے کتنا وسوسہ اور یہ سب چیزیں رہتی ہے نا، گھبراہٹ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم کھلی کتاب دے دی نا، قرآن اور سنت دیا کہ اس پہ عمل کر کے آپ آؤ، اور ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے مطابق اگر ہم عمل کر کے گئے تو وہاں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے
کہ اس میں جنت دیں گے۔ ایک بار کا پھر وہ یاد کر لیجئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، میں مفہوم بتاتی ہوں، کہ ایک ایسا فتنے کا دور آئے گا جس پہ عمل کرنا اور بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن ایسا دور آئے گا کہ اس میں چلنا دنیا میں بڑا مشکل، مطلب ایک ابھی دیکھیے کس طرح کا دور ہے، ہر طرح کی مطلب کہ دیکھا جائے تو شیطانیت کہہ لیں، دجالیت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، مطلب کہ دین پہ چلنا بھی کتنا مطلب کہ بندے کے لیے مشکل ہو گیا ہے نا، کہ کیا غلط کیا صحیح، کیا کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ کر رہا ہے، تو سارے لوگ مطلب کہ آزمائے جائیں گے یا فتنے میں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو کہا دو چیزیں، اپنے مرتے دم تک اگر عمل کیا، اس کو پکڑے رہا، جیسے ایک دانت سے کوئی چیز کو زبردست طریقے سے پکڑ لیتے نا، اس طرح سے قرآن اور سنت۔ تو اگر ہم نے قرآن اور سنت پہ عمل کیا، اس پہ اس کی پیروی کی، تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی ہم کو اللہ تعالی جنت وہاں دیں گے، اور ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی دنیا میں چلنے کے لیے اللہ نے دو کتابیں ہمیں دے دی، ایک قرآن ایک دم سیدھے سیدھے، اور پھر طریقہ کس کا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سنت۔ تو میری بہنوں، جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم اس کو سنیں گے نہیں، جب تک ہمارے دل میں اترے گا نہیں، تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ سب سے پہلا کام علم حاصل کرنا ہے نا، فرض ہے ہمارے لیے علم حاصل کرنا۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہی عمل کریں گے، ہے نا؟ تو پھر اللہ کا تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے، ہے نا، دونوں کو۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے طالب علم کا کتنا زیادہ مطلب کہ مرتبہ ہے، الحمدللہ، کہ اس کے لیے سارے چرند پرند، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، دریا کی سب فش، سب اس کے لیے دعائے خیر کا دعائے خیر کرتے ہیں ان کے لیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین سے لگا کے رکھا، یہ بھی ہمیں بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمیشہ درود و سلام بھیجنا چاہیے، یعنی درود پڑھنا چاہیے، یعنی جو درود ابراہیم ہے، کوئی بھی درود، کہ کتنا اللہ کا شکر احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اتنا بڑا علم ملا ہے نا۔ تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں، اس سے کتنا فائدہ ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ 10 نیکیاں مٹائی جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بہت سے فائدے ہیں، مشکلوں میں بھی آسانی ہے، کہ جو بھی مشکل ہوتی ہے اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ تو آسانی ہوتی ہے، یہ بھی ہے نا۔ تو چلیں اب یہاں سے ہم اپنے حدیث کی طرف آتے ہیں، باب ہے 1210۔ اگر روزے دار بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں جاتا۔ دیکھیے کیا یہاں پہ ہے کہ روزے دار اگر بھول کر کھا پی لے تو اس کا کیا ہے باب، کہ روزہ نہیں جاتا، ہے نا۔ اس میں اور عطا نے کہا اگر روزے دار ناک میں پانی ڈالے، ہے نا، اور پانی حلق سے اتر آئے تو روزہ نہیں جائے گا۔ اگر اس کو نکال نہ سکے، اور اور امام حسن بصری نے کہا کہ اگر روزے دار کے حلق میں مکھی گھس جائے، اگر روزے دار کے حلق میں مکھی گھس جائے تو روزہ نہیں جاتا۔ اور حسن بصری اور مجاہد نے کہا اگر بھولے سے صحبت کر لے، یعنی ہم بستری کر لے تو بھی روزہ نہیں جاتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بھول کر کے کچھ ایسا کام کر لیں نا، ایسے جان بوجھ کے نہیں، لیکن بھول کے کچھ ایسا کام ہو جائے کہ ہم بستری ہو جائے، تو اس میں بھی دیکھیے اللہ نے کتنے وسعت دی ہے کہ مطلب کہ اس سے روزہ نہیں جائے گا، ہے نا۔ اور اگر ناک میں پانی ڈالا اور اتر گیا تو بھی کیا اللہ مطلب کہ اس سے روزہ نہیں جائے گا نا۔ تو یہ ہمارے آگے حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا، دیکھیے ہمارے دین کی وسعت، الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ ہمارے حدیث ہم تک نہیں آتی تو ہمیں کہ ہم کتنے اس میں پڑے رہتے تھے، میرا روزہ ہوا، اگر کچھ کھا لیا روزہ چلا گیا بھول کر کے، تو اس سے کتنا وہ ہو گیا، حدیث سیکھنے سے نا کتنا فرق پڑتا ہے۔ حدیث 1812 ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو یزید بن جرع نے خبر دی، کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا جب بھولے سے کوئی روزے میں کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے۔
यानी अगर रोजे में हम रोजा हैं और भूल करके कोई चीज खा पी लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि अब तो हमने खा लिया, अब क्या होगा, अब तो मेरा रोजा टूट गया, खत्म हो गया। नहीं मेरी बहनों, यानी रोजा अगर भूल कर खा लिया कि ये पता ही नहीं हुआ कि मतलब कि ऐसे आम रूटीन में चल रहे हैं और पता है कि आप रोजा रोजा रखे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है दिमाग से निकल जाता है कि हम रोजा नहीं है। अगर उस दौरान कुछ खा लिया भूल करके, यानी भूल करके जानबूझ करके नहीं, तो फिर वो जो खाया हुआ है अगर याद आ गया तो फौरन क्या करना चाहिए, मुंह से निकाल देना चाहिए, कुल्ली वगैरह कर लेना चाहिए और अपना रोजा पूरा करे। अगर ये भी उस वक्त नहीं याद आया, पूरा खा पी लिया भी और फिर याद आया, तो फौरन मतलब कि उस रोजे को पूरा करना है, नहीं कि फिर से खाना पीना शुरू कर देना। अल्लाह ने उसको खिलाया और पिलाया है, यानी इससे क्या पता चला, अल्लाह ही ने उसे खिलाया और पिलाया है। एक और हदीस में आता है कि ये अल्लाह का रिस्क है, रिस्क था, जो उसने उसे खिलाया और पिलाया। जो खाना आपके रिस्क में है वो आप तक पहुंच ही जाएगा, है ना। आप कहीं कहीं भी हो, आप रोजे की हालत में हो या मतलब कि यही बात है कि रोजे की हालत में भी इंसान खा पी लेता है, इसका मतलब कि उसके लिए वो रिस्क मतलब कि लिखा हुआ था इसलिए खाया, अल्लाह ने उसको खिलाया पिलाया, लेकिन बस जानबूझ के नहीं, भूल करके, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि रिस्क कितनी मतलब अल्लाह की तकसीम है, वो सबको मिलके रहती है, जो अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया है वो रिस्क मिलके ही रहेगी हमें, है ना। चलिए बाब है 1211, सूखी और कच्ची मिसवाक, रोजेदार को दुरुस्त होना। और आमिर बिन रबिया ने मनकूल है कि उन्होंने कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मर्तबा देखा कि आप रोजेदार रोजा रहकर मिसवाक किया करते थे। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, अगर मैं या ना समझता कि मेरी उम्मत पर मुश्किल होगी तो मैं उनको हर वजू के साथ मिसवाक का हुक्म देता, है ना। क्या मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर ये होता है कि उनको मुश्किल नहीं होती कि मतलब कि मिसवाक करने में, अगर मतलब कि तो हम क्या कहते हैं, हर वजू के साथ उनको मिसवाक का हुक्म देता है ना। तो और ऐसा ही हजरत जाबिर और हजरत जैद बिन खालिद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है ना। तो यहाँ हमें क्या पता चला है कि हम मिसवाक का एहतमाम करना चाहिए, है ना। हमें क्या है, आपकी सुन्नत की पैरवी, अल्लाह की, अगर हमें अल्लाह से मोहब्बत है तो किसकी पैरवी करनी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए। और मिसवाक के बहुत ज्यादा मेरी बहनों फायदे हैं, है ना। तो अभी याद इस पूरी हदीस को पढ़ते हैं फिर बताते हैं, उसमें जोरदार रोजेदार को खास नहीं किया। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आपने फरमाया, मिसवाक मुंह को पाक करती है और परवरदिगार को पसंद है। और अता और कदादा ने कहा कि रोजेदार अपना थूक निकल सकता है। यानी यहाँ पे हमें क्या बात पता चल रही है कि सुन्नत, यानी अगर आपकी पैरवी की, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत पाना है, ये तो क्या करना होगा, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी होगी। यानी जो जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो जो सुन्नत है, उस सब को अमल, उस पे अमल करना पड़ेगा, है ना। और मिसवाक से और देखिए क्या फायदे हैं। मिसवाक से जहन क्या होता है कि इंसान का जहन और रूह, जिस्म, सेहत और बहुत सी चीजों की कुव्वत पर जो असर पैदा होता है ना, कुव्वत दुरुस्त होती है, यानी हम स्ट्रांग होते हैं। हाँ, और जब फ्रेशनेस आती है जब हम मिसवाक करते हैं, और ना इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। और देखिए जब हम मिसवाक करते हैं तो जैसे ब्रश किया, फौरन किया,
ہم نے فوراً کلی کر لیا، اس لیے کہ وہ اس کا جھاگ ہوتا ہے، منہ کے اندر جاتا ہی ہوتا ہے، تو اتنی دیر تک نہیں کرتے۔ لیکن مسواک کیونکہ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، یعنی تھوڑے آرام آرام سے کرتے ہیں، پورے دانتوں پہ مساج کرتے ہیں نا، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اور جتنی گندگی ہے وہ ساری ساری گندگی باہر آ جاتی ہے نا۔ تو اس کا بھی بہت مطلب کہ فرق پڑتا ہے کہ مسواک کرنے سے زیادہ منہ میں فریشنس آتی ہے، زیادہ صحت اچھی ہوتی ہے، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور بھی کیا فائدے ہیں؟ منہ سے اسمیل آئے گی تو لوگوں کو مطلب کہ کیا ہوگی، لوگوں سے کو اذیت پہنچے گی، ہے نا؟ اور مسواک کرنے سے منہ میں اسمیل نہیں آتی ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے نا۔ منہ میں فریشنس رہتی ہے، منہ میں، اور اس میں اسمیل نہیں آتی ہے، اور لوگوں کو اذیت نہیں پہنچتی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں، اور کانفیڈنٹ بھی بہت آتا ہے نا؟ اور ثواب کا ثواب بھی ملتا ہے نا؟ اور ثواب کا بھی کام ہے، تو ایک ثواب بہت سی نیکیوں کو کھولتا ہے نا میری بہنوں، اور ایک سستی بہت سی برائیوں کو لے آتا ہے۔ یعنی بہت مسواک کیا، ٹھیک ہے، ایک تو سب سے بڑا ثواب کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں بہت بڑا فائدہ ہے نا؟ منہ بھی فریش ہو گیا، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں تو لوگوں کو بھی ہم سے اذیت نہیں ہو رہی، ان سے بھی مطلب کہ ہم بات کانفیڈنٹلی کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور مطلب کہ تھوڑا سستی کرتے ہیں، چلو برش نکل لیتے ہیں یا ایسے ہی وہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں دیکھیے ایک تو خود فریش نہیں آپ فیل کریں گے، لوگوں سے بات بھی کرتے وقت آپ کو مطلب کہ ہیجیٹیشن ہوگی کہ پتہ نہیں میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو اور اگر بائی دا وے اسمیل آ بھی رہی ہے تو دوسرا آدمی کتنا اذیت ہوتی ہے، اگر آپ غور کریں کہ کسی کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، وہ بات کر رہا ہے، تو اس کے پاس بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، پتہ ہے؟ تو ہم بہنوں، ہم دین کے دائی ہیں اور دین کے اس پہ چل رہے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم پوری کی پوری اپنی صفائی کریں، اور جو سن رہا ہے، سنا رہا ہے، سب کو ہی، اور جو صفائی وہ مطلب کہ ایمان کا نصف حصہ ہے نا؟ تو تو مسواک کے لیے اتنا زیادہ، اور کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ہمارے امت پہ مطلب کہ اس کو پریشانی نہیں ہوتی تو میں یہ فرض کر دیتا، مطلب کہ ہر اس میں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہ اتنی سہولت دی ہے کہ چلو کبھی بائی دا وے نہیں ملا مسواک تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا وضو نہیں ہوگا یا کچھ اس طرح سے ہوگا، لیکن کوشش کرنی چاہیے، ہے نا؟ کہ مطلب کہ مسواک یوز کریں، سب سے بہترین چیز ہے۔ اور ایسے بھی ایک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، تو اس کو تھوڑا-سا اپنے نا حلق کے پاس لے جا کر کے زبان پہ بھی کرتے تھے، جی حلق کے پاس جو زبان ہوتی ہے وہ کیسے صاف ہوگی؟ وہ صاف کرنا بہت مشکل ہے نا، تو دیکھیے کتنا اچھا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تھوڑا-سا اس کو وہ کریں تو کی آواز آتی ہے نا، تو اس میں جو جو گندگی جو ہمارے اندر ہوتی ہے نا، حلق میں پھنسی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں باہر آ جاتی ہے، بالکل فریشنس ہو جاتا۔ اور پھر ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ جدید جو اس کا انوینشن ہوا ہے، جو اس کا ریسرچ ہوا ہے، تو اس میں پتا چلا ہے کہ اگر اس طرح سے کرنے سے تو گلے کی بہت سی مطلب کہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور جو ہمارے گلینڈ ہے، جو تھائرائڈ ہے نا، وہ بھی کھل جاتا ہے، اور اس سے تھائرائڈ نہیں ہوتا ہے، جو اس سے تھائرائڈ سے بچا جا سکتا ہے۔ تو میری بہنوں کی کتنے زیادہ فائدے ہیں یہ سو ریسرچ سے، لیکن یہ بھی کرتے وقت یہ سوچیے کہ ہم سنت کا طریقہ اپنا رہے ہیں، یہ نہیں کہ بس ایک بیماری کے لیے اس کے، لیکن یہ بھی دل میں یہ نیت ہونا چاہیے کہ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں نا۔ تو بہت اس سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، لیکن ابھی مطلب کہ جو انہوں نے کہا میں نے بتایا یہاں پہ، ہے نا؟ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے ہر اس سے مسواک کریں گے، ہے نا؟ انشاءاللہ۔ حدیث ہے 1813، ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے کہا مجھ سے، زہری نے بیان کیا، انہوں نے عطا بن یزید سے، انہوں نے حمران سے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عثمان کو دیکھا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو دونوں ہاتھوں پر کیا کیا، دونوں ہاتھوں پر 3 بار پانی ڈالا، کتنی بار؟ 3 بار پانی ڈالا، پھر کیا کیا؟ کلی کیا، پھر کلی کی، پھر کیا کیا؟ ناک سن کی، یعنی ناک میں پانی ڈالا، اور 3 بار منہ دھویا، ہے نا؟ ہر عمل کو 3 بار نا،
फिर दाहिने हाथ कोहनी तक 3 बार धोया, फिर बाएँ हाथ लेफ्ट जो है कोहनी के मतलब ये अंकल है ना, ये कोहनी जो है उसमें, तो 3 कोहनी को 3 बार धोया, फिर सर पर मसा किया, ठीक है ना? क्या किया? सर पर मसा किया। फिर दाहिनी दाहिना मतलब राइट लेग को पाँव 3 बार धोया, फिर बायाँ पाँव यानी लेफ्ट पाँव को 3 बार फिर कहने लगे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह जैसे वज़ू किया, वज़ू करते देखा। यानी ये वज़ू का तरीका बता रहे हैं कि किस तरह वज़ू करना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू करे तो करे, फिर 2 रकअतें यानी 2 रकअत तहियतुल वज़ू की पढ़े। उसमें वाहिद मतलब कि कोई ऐसा ख़्याल आपके दिल में ना आए ना, कोई बातें भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचे, सिर्फ़ क्या दिल में होना चाहिए? अल्लाह की याद और सिर्फ़ एकदम खुशू और खुज़ू के साथ ना, तो नमाज़ पढ़ी एकदम उसमें मतलब ये नमाज़ पढ़ी खुशू और खुज़ू के साथ और दिल में कोई वसवसा नहीं आया और इस तरह से तो क्या होगा उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएँगे। मेरी बहनों कितनी अच्छी बात है ना देखिए, यहाँ पे हमें नेकी कमाने की कितनी ज़्यादा मतलब कि मौके मिले हैं ना दुनिया में रहते हुए कि हर छोटी-छोटी चीज़ें देखिए कि वज़ू किया, वज़ू करने के बाद वज़ू का ये जिस तरह से तरीका बताया, उस तरह से पूरा वज़ू किया और वज़ू के बाद अगर हमने मतलब कि क्या किया कि नमाज़ें पढ़ ली मतलब कि नमाज़ पढ़ ली 2 रकात तो कितना ज़्यादा सवाब मिला कि उसकी पिछली गुनाहें माफ़ कर दी जाएँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें सीखने वाला और इस पे अमल करने वाला बनाए ना। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाअल्लाह बाब 1212 पे आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, जब कोई वज़ू करे तो अपने नथनों में यानी न न नाक है ना, नाक का जो एकदम देखिए सॉफ्ट हिस्सा होता है ना, वहाँ तक पानी डाले और अपने रोज़ेदार और अब रोज़ेदार और बेरोज़े यानी जो रोज़ेदार है और जो बगैर रोज़ा में भी ना, है ना? करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रोज़ा भी रखा है तो आपने किया तो वहाँ तक पानी चढ़ाना चाहिए, है ना? और हसन बसरी ने कहा रोज़े में नाक में दवा डालना दुरुस्त है और अगर हलक तक ना पहुँचे और तो मनी आपने वो दवा डाला जो हलक तक नहीं जाए, बस कहाँ तक बस आँखों में मतलब कि ऐसा डाला जो हलक के नीचे नहीं उतरे। रोज़ा कब टूटता है जब आप हलक यानी ये थ्रोट जो हलक है ना उसके नीचे कोई चीज़ जाए, पेट तक जाए तो ही रोज़ा वो टूटता है। अगर आपका ये दवा डाला और बहुत ज़रूरी है दवा डालना, अगर परेशान हो रहे हैं तो दवा डाला लेकिन उसको हलक तक नहीं जाने दिया ना, फ़ौरन उठ गए या कुछ इस तरह से किया कि वो दवा वहाँ तक नहीं गई, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, है ना? तो ना पहुँच और सुरमा लगा सकता है और जबकि सुरमा भी लगा सकता है। सुरमा लगाने के बाद भी देखिए पानी आता है ना आँखों से भी और लगता थोड़ा एहसास भी होता है गले में भी कि कोई पानी आया है। लेकिन वो पानी तो आपने बाहर से नहीं पिया ना, वो अंदर ही अंदर जो आपका पानी था ना, जो आँसू वगैरह जैसे उस तरह का वो जाता है ना या जो भी पानी और अता ने कहा रोज़ेदार कुल्ली करके मुँह से सारा पानी निकाल दे। यानी क्या करे कि रोज़ेदार को क्या करना चाहिए कि जब कुल्ली करे तो मुँह में जो भी पानी है वो सारा निकाल दे, तो कोई नुकसान ना होगा। अगर वो अपना थूक निकल जाए और जो उसके मुँह में रह गई है पानी या तरी या और रोज़ेदार मतलब कि एक मतलब कि क्या करना है देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे हम जाते हैं, वज़ू करते हैं, कुल्ली करते हैं, तो क्या होता है कि सारा पानी निकाल देते हैं, जितना हो सकता है सारा ही निकल जाता है। लेकिन अगर जो थोड़ी-सी तरी रह जाती है ना, कि फिर जाते हैं बार-बार जाके स्प्लिट करना कि मतलब कि थोड़ी तरी रह गई, ऐसा करने से वो क्या आएगी वो नहीं है कि हर वक़्त स्प्लिट करते रहें, जाके ये थूकते ही रहें मतलब नहीं, अगर जो तरी रह गई है, थोड़ा-सा अगर अंदर चली गई तो कोई मसला नहीं है ना, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, है ना? और अगर रोज़ेदार जैसे एक च्युइंगम चबाए होता है ना, च्युइंगम लोग चबाते थे या पहले के दौर में देखिए अभी जो हम लोग च्युइंगम कहते हैं, पहले शायद वो लोग ग गम अरे वो नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं?
च्युइंगम ही जैसा एक होता है, गोंद जैसा, जो भी अगर चबा लिया, या किसी की आदत होती है कोई भी चीज मुंह में लिया उसको चबाना शुरू कर दिया, या सुपारी जैसे जो भी चीज है, फिर मतलब कि थूक निकल जाए, तो वो भी मतलब ये नहीं कहता कि उसका रोजा जाता रहेगा। यानी अगर वो चबा रहा है, अगर वो गलती से और मुंह में वो कर रहा है, लेकिन उसको निगलना नहीं चाहिए, तो वो भी जो है उससे भी रोजा नहीं जाएगा। चबा लेते हैं, ऐसे करते हैं भूल करके, तो उससे रोजा नहीं जाएगा। और अगर नाक में पानी डाला और वो उसके हलक में बेख्तियार उतर गया तो रोजा नहीं टूटेगा। यानी अगर पानी डाला और बेख्तियार, ऐसा नहीं, कंट्रोल नहीं रहा आपके ऊपर, पानी गया नहीं पूरा अंदर हलक के नीचे, लेकिन हल्का फुल्का महसूस हुआ, सिर्फ आपको एहसास हुआ कि पानी थोड़ा ऐसा लगा कि गया है, लेकिन ऐसा है कि पानी प्रॉपर नहीं जाना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि रोजा नहीं टूटेगा। है ना, यहाँ पे ये उस पे इख्तियार नहीं था। तो मतलब कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ आगे हदीस नंबर बाब है, मतलब उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा ना। ये दूसरा बाब है 1213। अगर जानबूझकर रमजान में हम बिस्तरी करें, यानी जानबूझकर, ये दूसरा जो है कि एक और, अगर नाक में पानी डालें और वो हलक में चला जाए तो उसमें कोई हरज नहीं है ना। वही वही वाली बात है जो पहले वाली हदीस की पहले मैं उसको, क्योंकि वो उसे वापस लाने पर कादिर नहीं होता है ना, कि यही कि बेख्तियार जो चले जाना। ये हम बाब जो है दूसरा बाब पढ़ रहे हैं 1213। ये है जब रमजान में बीवी से जमा करें, यानी जमा हो जाए तो उसका क्या हुक्म है ना। यहाँ देखते हैं इसका हुक्म क्या है। अगर जानबूझकर रमजान में हम बिस्तरी करें, और हजरत अबू हुरैरा से मरफून यूं मरवी है कि जो रमजान में बिना उजर यानी कोई रीजन नहीं, और बिना किसी बीमारी के एक दिन रोजा ना रखे तो सारी उम्र के रोजे से भी उसका बदल ना हो सकेगा। यानी कितनी बड़ी बात है, अगर रमजान में अगर कोई बीमारी से, या कोई मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब कि कोई ऐसा है कि यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी बयान, ये आगे अभी बताती हूँ मैं, कि और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरफूअन यूं मरवी है कि रमजान में बिना उजर और बिना किसी बीमारी के, बिना उजर और बिना किसी बीमारी के एक दिन रोजा ना रखा, यानी रोजा नहीं रखा, आप बीमार भी नहीं है, है ना, और कोई उजर भी नहीं है, और जानबूझ के वो रोजा नहीं रखा, तो सारी उम्र भी अगर आपने रोजा रखा भी तो उसका बदल ना होगा, यानी उतना सवाब नहीं मिल सकता। जो अगर आपने, ना तो आपको कोई बीमारी है ना कोई उजर है, बस ऐसे ही आपने सोचा चलो आज रोजा नहीं रखते हैं, अगर वो रोजा आपने रमजान में नहीं रखा और आपने सोचा कि हम सारी उम्र रोजा रख करके हमें सवाब मिल जाएगा, तो उसका कोई मतलब कि उसका इतना ज्यादा सवाब नहीं मिल सकता है ना। और हजरत इब्ने मसूद का भी यही कौल है, और सईद बिन मुसैयब ने और शाबी और इब्ने जुबैर और इब्राहिम और कतादा और हमाद ने कहा कि एक रोजा उसके बदले रख ले, यानी अगर नहीं रखा तो उसके बाद उसके बदले एक रोजा रख सकता है, लेकिन उसका ये सवाब नहीं मिलेगा। मतलब कि जो जो उसमें जो आपको रमजान में रोजे का सवाब मिलता है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी किया, मतलब कि पूरी जिंदगी भी इंसान मरफूअन, मतलब यहाँ पे क्या बताया कि जो मरफूअन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने मरफूअन बयान किया, तो क्या मतलब कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुना था वही उसी चीज को बयान किया, उसी को यहाँ पे मरफू कहा गया ना। यानी पूरी जिंदगी भी इंसान रोजा रख ले भी, तो यह एक दिन का रोजा जो बगैर किसी सरई उजर और के इंसान तोड़ देता है ना, या जानबूझ के, तो उसका कफारा नहीं होगा, है ना। वो वापस जो एक दिन में उसे
ملنا تھا، یعنی جو روزے کا ثواب وہ ایک دن میں ملنا تھا، وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا اگر اس دن اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور اس کے اور اس قسم کی کوئی مطلب کی حرکت کر بیٹھا تو اس کو ساری زندگی بھی اس کا کفارہ دینا مطلب کہ ممکن نہ ہوگا، اور مطلب کفارہ تو دے گا لیکن وہ ثواب نہیں پائے گا، یعنی وہ ثواب بھی وہ نہیں پائے گا۔ اگر کفارہ دے گا اس روزے کا رمضان کے علاوہ کہ وہ روزہ رکھ لیا اس کو، تو وہ ثواب بھی نہیں ملے گا اس کو، ہے نا، اور ساری زندگی بھی روزہ رکھے گا تب بھی اس کا وہ کفارہ مطلب وہ جو ثواب جو رمضان کے روزے کا ثواب ملتا وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا، ہے نا۔ تو یہاں پہ یہی تھا کہ مطلب یہاں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی، اچھا آگے یہ حدیث آپ پہلے ہم یہاں یہ حدیث دیکھتے ہیں 1814، ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے یزید بن ہارون نے سنا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان کو عبد الرحمن بن قاسم بن محمد نے خبر دی، انہوں نے محمد بن جعفر بن جبیر بن عواس بن خویلد سے، انہوں نے زیاد بن عبداللہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا کہ وہ کہتی تھی کہ ایک شخص سلمہ یا سلمان بن سخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ میں دوزخ میں جل چکا، یعنی میں نے بہت میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ کیا ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک شخص آئے جس کا نام تھا سلمہ یا سلمان، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ میں دوزخ میں جل چکا، یعنی وہ مطلب کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، یعنی میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے رمضان میں اپنی عورت سے صحبت کر لی، یعنی مطلب کہ انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اپنے مطلب کہ بیوی کے ساتھ اپنی مطلب وائف کے ساتھ کیا کیا کہ ہم بستری کر لی، یعنی صحبت کر لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک تھیلا آیا، جس کو عرق کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جلنے والا کہاں ہے؟ یعنی ایک تھیلا آیا ان کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو آدمی مطلب کہ جو صحابی ان کو بیان کرتے، پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، جلنے والا مطلب پوچھا دوزخ میں جلنے والا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میں حاضر ہوں۔ یہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فرمایا تو یہ خیرات کر دے، یعنی جو تھیلا آیا تھا نا، تو اس میں جو تھا تو کہا کہ اب تم نے تو یہ کر لیا ہے، تو کیا کرو کہ جو یہ تھیلا آیا ہے اس کا تم خیرات کر دو، مطلب کہ جو بھی وہ ہے نا اس میں عرق کہا کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے فرمایا کہ مطلب کہ جلنے تو جل گیا سے مراد کیا ہے؟ جہنم میں جلنا، ہے نا، مطلب اس سے ایسا کام ہو گیا جس سے وہ سمجھتا ہے کہ اسے جہنم دی جائے گی، جہنم میں جائے گا، ہے نا۔ تو یہ چیز تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ ایسا کرو کہ یہ جو ہے اس کو آپ خیرات کر دو، جو من کے ان کے پاس مطلب کھجور کا تھیلا آیا تھا۔ دیکھیے کہ کتنا وسعت ہے ہمارے دین میں نا، الحمدللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ چیز ہو گیا تو کیا کرو کہ اس سے تم خیرات کر دو، اس سے آگے ابھی اس سے اور مزید آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ، پڑھتے ہیں باب 1214 کہ اگر رمضان میں جان بوجھ کر صحبت کرے اور اس کے پاس خیرات کو بھی کچھ نہ ہو، تو پھر اس کو کہیں خیرات مل جائے تو وہی اس کا کفارہ دے دے، یعنی یہ اس سے آپ کو یہ اس باب سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ جب کوئی مطلب کہ رمضان میں
जमा करे और उसके पास कफ़ारे के लिए कुछ नहीं हो, तो क्या करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उससे क्या है सदका मिले तो उससे ही, अगर उस बंदे को कोई सदका दे रहा है या सदका आया तो वो सदका दे के उस कफ़ारे को पूरा करे, है ना? कफ़ारा दे उसका। तो उससे कहीं से खैरात मिल जाए और वो अपने ऊपर ही खर्च कर दे तो उसका कफ़ारा हो जाएगा। अगर वो मजबूर है ना? मोहताज है। तो देखिए आगे ये हो जाएगा, देखिए आगे हदीस से हमें ज़्यादा मालूम होगा कि खुद इंसान मतलब कि बंदा इतना ज़्यादा गरीब हो, फ़कीर हो कि उसको खैरात अगर मिल रही है और खुद ही वो मतलब कि उसको यूज़ कर ले, तो मतलब कि उसका कफ़ारा हो जाएगा। देखिए ये हमारी दीन की वुसअत बताई जा रही कि हमारे दीन में कितना वुसअत है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हदीस से और आगे मज़ीद इंशाअल्लाह हमें वो होगा, मालूमात होगी। 1815 हमसे अब्दुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुएब ने खबर दी, उन्होंने ज़ुहरी से कहा कि मुझको हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने खबर दी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ऐसा हुआ कि एक बार हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, इतने में एक शख्स आया, सलमा बिन सखर या सलमान बिन सखर, उसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तबाह हो गया। आपने फरमाया क्यों क्या हुआ? वो कहने लगा मैं अपनी बीवी से मतलब कि लग गया, यानी वही सोहबत कर ली और मैं रोज़ेदार था। आपने फरमाया तुझको आज़ाद करने के लिए एक गुलाम मिल सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा कि अगर तुम्हारे पास मतलब कि आज़ाद करने के लिए कोई गुलाम है? तो उसने कहा नहीं। आपने फरमाया खैर तू 2 महीने का लगातार रोज़ा रख सकता है? तो उसने कहा नहीं। आपने फरमाया तू 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकता है? उसने कहा नहीं। यह सुनकर आप ठहरे रहें। हम लोग भी सब बैठे थे। इतने में आपके पास खजूर का यानी डेट्स का एक थैला आया जिसको अरक कहते हैं। आपने पूछा वो शख्स कहाँ है? कहाँ गया? कहने लगा हाज़िर हूँ। आपने फरमाया ये थैला ले ले, इसको खैरात कर दे। वो कहने लगा खैरात तो उस पर करूँ जो मुझसे ज़्यादा मोहताज है। कसम खुदा की, यानी उस बंदे ने कहा कि कसम खुदा की कि मदीने के दोनों तरफ के पथरीले किनारों में किसी घर वाले मुझसे ज़्यादा मोहताज नहीं होंगे। यानी बताया कि सलमान मतलब मतलब कि हमसे ज़्यादा कोई भी मोहताज नहीं है, जितना कि मैं मोहताज हूँ। यानी मेरे पास कुछ भी नहीं है इस मदीने में, पथरीले इलाके यानी एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जो है मदीने में, मुझसे ज़्यादा गरीब कोई भी नहीं है, मुझसे ज़्यादा मोहताज कोई भी नहीं है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हँस दिए, यहाँ तक कि आपकी पुछलियाँ खुल गईं। आपने फरमाया अच्छा अपने घर वालों को खिला दे। यानी मेरी बहनों, तो क्या यहाँ से बात हमें पता चली कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, जब उसने कहा मैं और पता है इस रोज़े में क्या मुसलसल रोज़ा 2 महीने का रहना, यानी कि अगर बीच में छूट गया तो फिर उसको वैसे ही 2 महीने में पूरा करना होगा। यानी यहाँ मुझे क्या बात पता चलती है कि हमारे दीन का उस्सत पता चलता है, कितनी उस्सत है कि वो क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कुछ नहीं तो जो थैली आई थी खैरात करने के लिए, तो वही उसको दे दिए कि जाओ तुम खा लो और इससे तुम्हारा कफ़ारा हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हमसे अगर कोई गलती हो जाए, अगर कोई आए कोई मसला पूछने जैसे हम लोग जाते हैं, कुछ भी होता है, तो मतलब कि इतना डरा देते हैं बंदे को कि वो बेचारा सोचेगा वाक़ई हम हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। फिर वो क्या करेगा कि सिवाय अगर मतलब कि कभी-कभी ऐसा भी होता है ना इंसान जब तो मेरी माफ़ी ही नहीं है, मग़फ़िरत ही नहीं है, तो और भी गुनाह कर लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि कितनी वुसअत है हमारे दीन में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ का वो देखिए मुज़ाहिरा देखिए और उनकी बातें सुनिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी वो चीज़ कि कहा कि लेके जाओ और अपने घर वालों को खिला दो।
دو، اور یہ نہ ڈرایا نہ دھمکایا نہ کچھ کیا، بس یہ ہے کہ یہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کر سکتے، مطلب کہ یہ، لیکن جب مطلب کہ پوچھا کہ مطلب کہ میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے ہنسے، ہے نا، ان کے پورے دانت، مطلب کہ دانت مبارک جو ہیں دکھائی دینے لگے، اور کہا کہ لے جاؤ اور اس کو اپنے گھر والوں کو کھلا دو، یہی کفارہ ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، کہ ہماری دین میں اتنا وسعت ہے الحمدللہ، اور دین کی دیکھیے یہ سب چیزیں ہمیں کیسے پتہ چل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سب چیزیں، حدیثیں نا۔ چلے آگے آتے ہیں، باب ہے 1215، جو رمضان میں جان بوجھ کر صحبت کرے وہ کفارے کا کھانا اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتا ہے، جب وہ محتاج یا غریب یا ضرورت مند ہو، ہے نا۔ تو یہاں سے یہ بات ہے، حدیث دیکھتے ہیں، ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ایک شخص وہیں سلمہ یا سلمان بن سخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا بد نصیب، رمضان میں اپنی عورت سے لگ گیا، آپ نے فرمایا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے، اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا اچھا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے، اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، کہنے لگا نہیں، پھر ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کھجور کا ایک تھیلا آیا جس کو ارک کہتے ہیں، آپ نے یعنی اس میں اتنا رہا ہوگا کہ جیسے 60 لوگ کھا سکتے ہیں نا، آپ نے فرمایا تو تو فقیروں کو یا اپنی طرف سے کھلا دے، اس نے عرض کیا مدینہ میں دونوں پتھریلے کناروں سے ہم سے زیادہ کوئی محتاج غریب ضرورت مند نہیں، آپ نے فرمایا خیر اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دیں، یہ ریپیٹیشن یہاں پہ تھی حدیث کی، ہے نا۔ اور مجھ سے ہم آتے باب 1216 پہ، روزے دار کو نہیں نہیں یہی تھا، بس یہیں پہ یہ ہماری یہیں تک حدیث تھی، ہے نا۔ تو یہاں سے کیا ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ یہی حدیث جو پہلے تھی وہی حدیث مطلب کہ ریپیٹ ہوئی ہے نا۔ تو اور ایک منٹ مجھ سے یہاں تک میری حدیث تھی، چلے مطلب کہ یہاں نحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ رب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اب دعوت دیتے ہیں اپنی سسٹر فرد میں اور اپنے حدیث کی کنٹینیو کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم والصحابة أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم حسن حسابي يسيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے سسٹرز، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہے انہیں اللہ تعالیٰ صالح اولاد، نیک اولاد عطا فرمائے، اور ہم سب کے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نیک نامی کا ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے علم کا سیکھنا اور اس کو جذب کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا بہت آسان کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول۔ فرض ایک چھوٹی سی بات رہ گی مجھے کہنے کے لیے، میں کہہ لوں؟
वो मेरे ज़हन से निकल गई बस थोड़ा सा। इसमें इस सदके की उसमें एक वो आता है आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह तआला के पास आए और कहा कि कुछ खाने को है, तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि नहीं है, कुछ भी नहीं है। बरीरा थे जो जो किसी उनके पास एक सदके का गोश्त आया है, बस वही है। तो क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो बरीरा के लिए सदका था, लेकिन मेरे लिए वो जायज़ है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सदका यहाँ छोटी-सी बात थी, रह गई थी मेरी, कि जो सदका जिसके लिए दिया उस पे है, लेकिन अगर वो सदका जो अगर जिसके पास आया है, अगर उस सदके में दूसरा बंदा खा ले तो उसके लिए वो तोहफ़ा होगा, है ना? तो वो इसके लिए जायज़ होगी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आता है ना कि वो सदके की कोई चीज़ें खा नहीं सकते ना, उनके लिए उनके ऊपर सदका हलाल नहीं था ना, सदके का माल या कोई भी चीज़। लेकिन वो बरीरा मतलब कि उनके पास आया था, लेकिन वो जो है वो किस लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हलाल हो गया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफ़ा हो गया एक तरह से ना, तो उसमें खा सकते हैं। तो इसी तरह सदका का जो कफ़ारे की बात थी ना कि किस तरह चेंज हो जाता है ना, कि किसी के ऊपर किया हुआ ना, तो यही ये बात यहाँ पे थी, ये बस बताना था। जज़ाकल्लाह खैर फ़रत, मेरी ये बात रह गई थी। चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमें अभी हमारा सिस्टर्स किताब सौम चल रहा है, हाँ, और इसमें हमने रमजान के में रोजे में क्या क्या कर सकते हैं अभी वो चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हम स्टेप बाय स्टेप अगर पॉइंट वाइज बताएं आपको, तो अभी अब तक जो गुजर चुका ना, उसमें क्या आया था कि पहले तो क्या, सहरी जल्दी खाना चाहिए, जल्दी मतलब देर से सहरी और इफ्तार जल्दी, ठीक है। फिर सुबह को अगर वो जनाबत में उठे तो अजान के पहले पहले गुसल कर ले और रोजा रख सकता है। फिर बीवी को बोसा दे सकता है, हाँ, और मुबाशरत मतलब गले भी लगा सकता है अगर अपने इस पे कंट्रोल हो तो, ठीक है। फिर रोजदार को बोसा मतलब मामूली सी किस कर सकता है इंसान अपने वाइफ या वाइफ अपने हस्बैंड को, ठीक है। फिर रोजे में नहा सकते हैं, नहाते वक्त थोड़ा सा पानी अगर गले के थोड़े से गया तो भी इतना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि तुमने जानबूझ के नहीं करा। याद रखना, जानबूझ के कोई भी चीज ना करे तो रोजे में वो सब चीज जायज है, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, ठीक है। और जैसे कोई कुछ खा पी ले, अभी बताया गया ना कि कुछ खा पी ले, यानी एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, सामने एक टुकड़ा कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि सामने एक शुगर का जरा सा छोटा सा टुकड़ा था। अब वो टुकड़ा मैंने उठाई और मुंह में डाल दी, यानी क्या हुआ, हालांकि रमजान रोजा फिर भी भूल गए, तो इंसान से ऐसा हो सकता है। तो खा पी ले भूल से, याद रखना भूल से, जानबूझ के नहीं, भूल से खा पी ले तो फिर उसका रोजा नहीं होगा। फिर रोजे में मिसवाक कर सकते हैं, है ना। फिर और क्या है कि पानी नाक में चढ़ाते जो इससे वजू करते वक्त, तो भी चढ़ा सकते हैं, हाँ। और अगर नहीं भी करे तो भी ठीक है, और गीला करे नाक तो भी ठीक है। फिर बात आई कि अगर कसदन नहीं, जानबूझ के नहीं, अम, अम, जमा कर ली उसने अपने बीवी से, सोबत हो गई, तो अब उसका कफारा क्या है, एक गर्दन आजाद करना, मुसलसल रोजे रखना, कितने, 62 महीने के, और फिर मिस्किन को खाना खिलाना। और अभी यहाँ जो भी नीचे बता रहे थे ना कि वो तो खुद सलमान बिन सखर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या थे, खुद इतने मोहताज थे कि उन पर वो सदका देना वाजिब था। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमारा देखिए हमारे दिन तो वसत है, जब वो सदका देने के लिए जाएंगे, सपोज उस पर तो सदका वाजिब है, अब उनको करना ही है। याद रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अच्छा ये तीनों काम में से कुछ नहीं होता तो तुम चलो कोई बात नहीं छोड़ दो, नहीं। सदके का एक खजूर का एक लाया गया था, उससे करो कि चलो अब ये कोई और भी मदद कर सकता है इस कफ्फारे में, तो कफ्फारा तो है। क्योंकि अगर कफ्फारे को हम डाउन कर देंगे तो क्या होगा, लोग आसान समझेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। कफ्फारा तो दिया गया, वो खजूर किसी की तरफ से लाई गई थी, वो उनको कहा गया कि ये तुम सदका कर दो। अब वो ऐसा हुआ कि वो इंसान खुद भी क्या था, मोहताज था। तो अब सदके का क्या हो गया, खुद पर वो आ गया। जैसे बाद में मेरी टीचर ने बताया ना कि सदके का माल का देने से
اس کے نوعیت میں فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہی بات تھی. ہاں چلے اب آگے ہم دیکھتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں روزے میں. آج کا باب ہے 1216. باب ہے روزدار کو پہنچنے لگانا. دیٹ مینس کپنگ یا پریشر جو تھا نا, پہنچے لگا سکتے ہیں, مطلب کپنگ کر سکتے ہیں, ہجامہ کر سکتے ہیں. کس میں؟ روزدار میں, روزے میں. اور بعد میں ایک کوشچن آ گیا کہ کہ کیسا ہے. کہ مطلب الٹی, الٹی آنا یہ کیسا ہے. ٹھیک ہے, چلے تو باب دیکھتے ہیں. ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اچھا ہم درود شریف پڑھنا بھول گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اچھا ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں یہ خالی باب لائے کیونکہ ڈفرینٹ سب کا کال لے کے آئے ہیں کہ اس بارے میں یہ صحابی یا تابعین تابعین کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مجھ سے یحییٰ بن صالح رحمۃ اللہ نے کہا, ہم سے معاویہ بن سلام رحمۃ اللہ نے بیان کیا, کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ نے, انہوں نے عمرو بن حکم بن ثوبان رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. اب دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کال کیا ہے. ہاں وہ کیا کہتے ہیں, ان سے سنا, کیا سنا, کہ کرنے سے, کہ مطلب الٹی. ٹھیک ہے, کہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ باہر نکلتا ہے, یعنی پیٹ کے اندر نہیں جاتی کوئی چیز, باہر آتی ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ روزہ کہ ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن میری بہنوں اب یاد رکھنا, یہاں پر ایک فقہی معاملہ آتا ہے کہ جان بوجھ کے اگر کوئی الٹی کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ لکھ لیں اپنی طرف سے, اپنے پاس سے. لیکن خود بخود آ گئی, کبھی ہوتا ہے نا ایسا کہ بہت زیادہ کھا لیا, زیادہ تھوڑا سا ایک والا زیادہ ہو گیا, وہ تھوڑا سا الٹی جیسا آ جاتا ہے. یا کبھی ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی کو نا نوز بلا کسی کو ایسیڈیٹی پرابلم ہے, تو کوئی کھانا ریئیکشن کر گیا تو تھوڑا سا الٹی جیسا آ گیا, تو اس سے خود بخود آ گئی تو اب وہ پھینک دے گا نا. ٹھیک ہے, اس کو اندر نہیں جانا چاہیے, وہ پھینک دے گا تو وہ کیا ہو جائے گا, وہ روزہ ٹوٹے گا نہیں. لیکن ہاں جان بوجھ کے اگر اس نے کیا کیا, اپنی انگلی ڈالا یا برش ڈالا یا کوئی بھی چیز ڈالی اور الٹی کر لیا, تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بات یاد رکھنا. ہاں تو پھر آگے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ الٹی تو باہر آتی نا, اندر پیٹ میں تو نہیں جاتی نا, اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہاں باریک بس بات ہے کہ وہ جان مجھ کے نہ ہو. ٹھیک ہے, چلے آگے ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی انہوں نے دونوں بات کہی, ایک بات آتی ہے اب کیا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا, ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ ابو ہریرہ کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو بس وہی بات کہ جان مجھ کے اور انجان میں. ہاں مگر پہلی روایت زیادہ صحیح ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا, روزہ اس سے جاتا ہے جو چیز اندر جائے, نہ اس سے جو باہر آئے. سمجھنا, الٹی میں تو سب چیز باہر آتی نا, پیٹ کے اندر تو کچھ نہیں جاتا. لیکن بس وہی باریک آپ لائن یاد رکھیں, ہاں کہ جان بوجھ کے اور انجانے میں, خود بخود. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ روزے میں پونچھی لگاتے تھے. ابھی پونچھی یعنی ہجامہ, کپنگ. اچھا خالی کپنگ نہیں, اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے میری بہنوں, پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا پونچھے لگانا, ہجامہ کرنا, تو ہجامہ سے کیا ہوتا ہے, گندا خون باہر آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ کوئی چیز باہر آئی. ٹھیک ہے, اب اگر بائی چانس کبھی کوئی بیمار ہے تو اس کو ٹیسٹ دینا ہے بلڈ کا, تو بلڈ بھی نکالا جائے گا نا, تو اس میں کوئی کباہت نہیں, اس کی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز انہیں بخار کے لیے جیسے اینٹی بایوٹک کا اگر انجیکشن لگانا ہے تو بھی کہتے ہیں لگا سکتا ہے اسی بنا پر, ہاں پونچھے کے لگانے کی بنا پر, تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں سلائن یا تمہارا جو
اس کا ہو, کوئی وائٹامنس کا ہو, طاقت دینے والا کوئی انجیکشن ہو, تو وہ نہیں لگا سکتے. اور میرے بہنوں اس کا ہم علماء سے بھی لے لیں گے اوپینین, ہاں انشاءاللہ, کیونکہ یہاں پر تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, خالی ایک بات کر کے چھوڑ دی کہ انسولین پیٹ میں اگر دیا جائے, کھائے نہیں, پیٹ میں اگر دیا جائے ڈائبٹک لوگوں کو تو وہ دیا جا سکتا ہے, لیکن یہ واللہ عالم میں نہیں بتا سکتی. انشاءاللہ اس کا ہم ریسرچ کر کے آپ لوگوں کو اسکالرس کے حساب سے کیا کہتے ہیں وہ ہم بتا دیں گے. ہاں یہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا ایکوپریشر کرنا, یا اچھا ایک اور ایک بات بتائی گئی تھی کہ جھونک, جھونک مطلب پتہ ہے ورمز, ایسے لیچ جیسے ورمز آتے جو بدن پہ چھوڑے جاتے ہیں اور وہ گندا خون نکالتے ہیں, یا وہ بھی جائز ہے. اور کیپچولائزنگ بھی کرتے ہیں نا, جیسے گرم کوئی ہتھیار یا کوئی یہ لیتے ہیں چھری اور اس کو داغتے ہیں اور پھر گندا خون باہر آ جاتا ہے اور وہ جو اچھا خون ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے نا, اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو روزے میں یہ ساری چیز کر سکتے ہیں. ہاں, اور یاد رکھنا کہے کا کیا بارے میں کیا ہے کہ خود بخود وامٹ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن جان بوجھ کر وامٹ کرنے سے روزہ ٹوٹے گا, کیونکہ جو کچھ حالت تک کیا وہ واپس پیٹ میں جانے کے چانسز زیادہ ہوتے جب انسان جان بوجھ کر وامٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں چلے آگے ہیں. پونچھی لگاتے تھے, لگاتے, پھر دن کو پونچھی لگانا چھوڑ دیا, رات کو لگانے لگے. یعنی ان کو لگا کہ شاید روزہ اس سے روزے میں نہیں لگا سکتے تو رات میں لگانے لگے. ٹھیک ہے, کون؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ. پھر اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے رات کو پونچھی لگائی, اور سعید بن ابی وقاص اور رضی اللہ عنہ اور زید بن ارقم اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے روزے میں پونچھی لگائی. تو یعنی دونوں طریقے سے جائز ہے, روزے میں بھی پونچھی لگا سکتے, پونچھی مطلب کپنگ کر سکتے, اور روزہ نہیں بھی ہو تو رات میں بھی کیا جا سکتا ہے. اور بکیر بن عبداللہ نے ام علقمہ سے روایت کی ہے کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس روزے میں پونچھی پچنیاں سوری, ہمارے ذرا اردو یہ پچنی لگاتے, وہ منع نہ کرتی. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صحابہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنی لگانے والے کا اور جس نے لگوائی دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. ابھی کنفیوز نہیں ہونا, یا کیا بات آ رہی میں بتاتی ہوں. روزہ ٹوٹ گیا, اور مجھ سے ایاز بن ولید نے بیان کیا, کہا ہم سے عبد الاعلی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہا ہم سے یونس رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی روایت کی ہے. اس سے پوچھا گیا یہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر کہنے لگے اللہ خوب جانتا ہے. تو دیکھو یہاں کنفیوژن نہیں ہے, کیا ہے میری بہنوں کہ حسن بصری نے ہے نا کئی صحابہ سے یہ روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ پچنی لگوانے والا, ہاں, اور جسے لگوائی جائے وہ, اس کا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ بات ڈاکٹر صاحبہ کہتے کہ دیکھو جس نے لگوائی ہی وہ تو سپوز اس کا خون نکلا, لیکن جو لگا رہا ہے اس کا کیا قصور. تو کہتے ہیں کہ یہ اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے, لیکن ہم یہاں پر صحابہ کرام سب کا عمل دیکھیں گے کیونکہ آگے حدیث آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر اب میں نے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صداقت, یعنی ان کا اتنا یہ تھا کہ ہاں یہ بات پتہ چلی تو بھی وہ یہاں پر ڈال دی, مطلب لے آئے, اور جو بات نہیں پتہ چلی مطلب یعنی جو کنفیوژن ہے وہ بھی بات لے آئے. لیکن یہ کنفیوژن دور ہونے کے لیے آگے حدیث آ رہی ہے. باب میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے, لیکن حدیث سے جب پتہ چل گیا تو پھر کنفیوژن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو باب تھا نا, باب مطلب وہ ہیڈنگ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے کنفیوژن نہ ہو, آگے ہم دیکھتے ہیں 1817 حدیث نمبر. ہم سے معلا بن اسد رحمۃ اللہ نے بیان کیا, کہا ہم سے وحیب رحمۃ اللہ نے, انہوں نے ایوب رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے اکرمہ رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ, اب دیکھو پوری حدیث آتی ہے مرفوعاً, صحیح حدیث, کیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزدار تھے پچنی لگائی. اب یہ بات
آپ کو کلیئر ہو گئی ہے نا. دیکھو یہی ہمارے دین کی یعنی اور یہاں پر صداقت بھی آتی ہے کہ ہمارے جو راوی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے, جو دوسرے بھی ہے, وہ کیا سچائی مطلب ہر بات کو واضح کرنے کے لیے, کیونکہ کنفیوژن دور ہو. مختلف آرائیں ہوتی ہیں, لیکن جب ایک سامنے ایک صحیح حدیث آ جائے, اور یہاں دیکھو باب میں صحابہ کرام کا عمل بھی بتاتے ہیں, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بھی عمل بتایا کہ وہ روزداروں کو بھی جب عورتیں آتی تھی تو ان سے پچنی لگواتی تھی. ٹھیک ہے, وہ بھی بات عمل میں آئی, اور یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل آیا, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا بھی عمل آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے روزے میں پچنی لگائی جا سکتی ہے, ہجامہ کرایا جا سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں چلے, اللہ اللہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت سمجھ دیں. ہاں, اور ہم جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی پیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, لیکن یہ بات یہاں پر آتی ہے. ٹھیک ہے, چلے آگے حدیث ہے 1818. اور ہاں یہاں پر یہی یہ روایت زیادہ درست نہیں ہے. کون سی؟ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ایک انسان پہنچنے لگائے یا لگوائے, دونوں کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ روایت صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلے آگے کی بھی ابھی اور ایک حدیث دیکھتے ہیں. ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمری رحمۃ اللہ نے بیان کیا, کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید رحمۃ اللہ نے کہا ہم سے ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے اکرمہ رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں پچنی لگائی. چلے دوسری حدیث آ گئی, ہاں کہ پچنی تو لگائی گئی. ٹھیک ہے, چلے آگے ہے 1819. ہم سے آدم بن ابی ایاس رحمۃ اللہ نے بیان کیا, کہا ہم سے شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے تھے. ابھی دیکھو پوچھا, کیونکہ ایک بات پتہ نہیں چلی اور اس کو زیادہ اور اچھی طرح سے جاننا ہے, تو انہوں نے کس کے پوچھا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے. کیا پوچھتے تھے؟ کیا تم روزدار کو پچنی لگانا مکروہ سمجھتے تھے؟ اب دیکھو وہ صحابی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کیا پوچھا کہ کیا تم روزدار کو پچنی لگانا یعنی ہجامہ کرنا کیا مکروہ سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں, فقط ضعف کے خیال سے ہم اس کو برا جانتے تھے. ضعف کے خیال سے نہیں, جب لگائیں گے تو ایک دم کمزوری نہ آ جائے, ہے نا, فقط ضعف کے خیال سے ہم اس کو برا جانتے تھے. اسی لیے پھر وہ بات آئی نا باب میں کہ رات میں لگوانا شروع کیے, کیونکہ ہجامہ لگانے سے جب خون باہر آتا ہے تو تھوڑا بہت ضعف مطلب تھوڑی کمزوری ہاں آ جاتی ہے. اور شبابہ نے شعبہ اور مطلب سے اس روایت میں اتنا زیادہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یعنی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پچنی لگوایا کرتے تھے, بس یہ تھا کہ ہم کو ضعف سے برا لگتا تھا. ضعف مطلب کمزوری آنے سے. ہاں ٹھیک ہے نا, یہ بات سمجھ میں آئی؟ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی, کیونکہ یہاں میڈیکل ایشو کے بارے میں بہت زیادہ پتہ چلتا ہے. بس یہ بات یاد رکھنی چاہیے سسٹرز کہ انسولین لگانا جائز ہے, لیکن ہم اس کی کیا کریں گے, اس کی وضاحت اور ایک کوئی علماء سے بھی لے لیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی چیز پیٹ تک نہ یا معدے تک پہنچنے یا قوت کے لیے یعنی طاقت کے لیے کوئی ڈرپس لگائے, اس کی اجازت نہیں ہے. بلڈ ٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے, اور ویجائنل اپنے جب گائنیکولوجسٹ کے پاس جاتے نا تو ویجائنل ایگزامینیشن کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, ہاں اور ایک بات بھی خلاصہ ہوتا ہے کہ پچنی لگانا اس وقت جائز نہ ہوگا جب وہ شخص خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو. میں نے ابھی کہا نا کہ ضعف محسوس کرنا ہو, کمزوری محسوس کرے, تو پھر وہ روزے میں نہ کرے, پچنی نہ لگائے. ٹھیک ہے, امید یہ سمجھ میں آیا ہوگا. ہاں چلے اب اور ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا, سفر میں روزہ رکھنا یا افطار کرنا یعنی نہ رکھنا. یاد رکھنا میری بہنوں, دونوں اجازت ہے.
آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں رمضان کے میں اگر کوئی سفر کر رہا ہے, یا نفلی روزہ تم رکھتے ہو اور اس میں سفر کا دن آ جائے, سفر کرنا پڑ جائے, تو رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے, دونوں طرح جائز ہے. ہاں, لیکن اگر روزے میں, رمضان کے روزے میں اگر نہیں رکھے ہیں تو وہ روزہ تو بعد میں کمپلیٹ کرنا پڑے گا, یہ تو آپ سب کو پتا ہے نا. تو دونوں طرح جائز ہے, یعنی چاہے تو رکھ لے یا نہ رکھے, یعنی اپنے اپنا سچویشن دیکھے. جیسے ابھی میں کہوں کہ میں یہاں سے آرام سے ایئرپورٹ پہ جا رہی ہوں, وہاں سے آرام سے میں اپنے گھر جاؤں گی, تو مجھے روزہ اتنا مشکل نہیں ہے تو میں رکھ لیتی ہوں, کیوں رمضان میں کیوں ضائع کروں, ایسا ہوتا ہے نا. تو رکھ بھی سکتے ہیں, اور اگر تم کو پتا ہے کہ بہت مشکلات آنے والی ہے سفر میں تو نہیں بھی رکھ سکتے, افطار کر سکتے, یا افطار کا وعدہ آیا ہے. ٹھیک ہے, چلے حدیث نمبر ہے 1820. ہم سے علی بن عبداللہ مدنی رحمۃ اللہ نے بیان کیا, کہا ہم سے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے ابو اسحاق سلیمان شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے سنا, انہوں نے کہا ہم ایک سفر, کون سا سفر تھا یہاں لکھا ہوا ہے, غزوہ فتح مکہ کے وقت, ہم ایک سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی یعنی بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اتر میرے لیے ستو گھول. اچھا, اب امیجن کرتے جائیں ہاں کہ یہ کیا بات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہے, یاد رکھنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نیچے ہیں, نیچے مطلب اپنے کوئی سواری پہ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ تم اترو اور میرے لیے ستو گھولو, یعنی مجھے اب روزے کا افطار کرنا ہے. ہاں, اتر میرے لیے ستو گھول. اور کہنے لگے کون, حضرت بلال رضی اللہ عنہ, کیا کہنے لگے, یا رسول اللہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی ہے, یعنی ان کا مطلب تھا کہ ابھی تو وہ کہاں دکھ رہے تھے معلوم ہے, وہ مغرب کی ڈائریکشن میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے نا, وہ ڈائریکشن میں دیکھ رہے تھے. تو بولتے ابھی تو دیکھو روشنی ہے, یعنی ابھی تک سورج ڈوبا نہیں ہے. اب یاد رکھنا یہاں پر کوئی بدگمانی نہ لے, کیونکہ سمینا و آتانا ہمارے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہی کرتے تھے, لیکن یہاں وہ تھوڑا سا یعنی اس کے لحاظ سے, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے روشنی, اس وجہ سے. ہاں, یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نافرمانی کی, یہ کوئی بھی خیال نہ لایا. ہاں, تو کیا کہنے لگے, ابھی تو سورج کی روشنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, اتر ستو گھول. آخر یہ ایسے کہتے کہ 3 مرتبہ فرمایا, آخر وہ اترے اور ستو گھولا. ستو گھولا مطلب, ستو مطلب پتا ہے نا کیا, کہ جو کا ایسا آٹا ہوتا ہے جسے ستو کہتے ہیں, وہ ہم جو پڈنگ نہیں بناتے, تو اس طرح سے صحابہ کرام کیا کرتے تھے, پانی میں ستو گھول کر اس میں تھوڑا سا شہد یا کچھ بھی ایسے ڈال کے, یا ویسے ہی ستو گھول کر اس سے روزہ افطار کرتے تھے. اور کھجور تو یہ تو وہ الگ ہی بات ہے, کھجور تو کھاتے ہی ہے, لیکن ستو گھول مطلب کیا, ستو کا ایک پڈنگ جیسے بنا, اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, افطار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ہوا کہ آخر وہ اترے اور انہوں نے ستو گھولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا, پھر اپنے ہاتھ سے پورب کی طرف اشارہ کیا, اس کی طرف, ایسٹ کی طرف, ہاں پورب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا, جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو تو روزہ افطار کا وقت آ گیا. ابھی میں یہ سمجھا رہی ہوں, ذرا ویٹ, ہاں میں پہلے پڑھ لیتی ہوں. افطار کا وقت آ گیا. سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس حدیث کو جریر اور ابو بکر بن عیاش رضی اللہ عنہ بھی شیبانی سے روایت کیا. انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے کہا میں ایک سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. چلے, اب یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے سسٹرز, کہ افطار کب کرنا چاہیے. پہلے تو یہ بات ہے, پہلے تو وہ جو باپ کے انڈر میں لائے نا, کہ آپ سب کا روزہ تھا, کیونکہ آدھگے کی حدیث بتائی جائے گی کہ روزہ نہیں بھی رکھتے تھے, لیکن ابھی اس حدیث میں کیا پتا چلتا ہے کہ سفر میں روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, تو دیٹ مینس سفر میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے, اپنے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ جو پورب اور پچھم, ایسٹ اینڈ ویسٹ, رائٹ, تو سورج سیٹ ان ویسٹ, رائٹ. تو کیا ہوتا ہے کہ جب سیٹ ہونے لگتا ہے نا, تو جب کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی, ابھی دیکھو نا, جب مغرب ہو بھی جاتی ہے تو بھی آسمان ذرا وائٹ رہتا ہے,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ جب تم کو ادھر سائڈ ایسٹ کی سائڈ بہت اندھیرا نظر آئے دیٹ مینس کہ سورج تو ڈوب ہی گیا ہے. ہاں یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کبھی پتہ نہیں چلتا نا کہ ابھی دیکھو ہم لوگ ابھی بلڈنگوں میں سے دیکھتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ارے ابھی تو دن ہے, حالانکہ سورج ڈوب بھی چکا ہوتا ہے. تو کہاں دیکھنا چاہیے؟ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں. جہاں ڈوبے وہاں نہیں دیکھنا چاہیے, اپوزٹ ڈائریکشن میں دیکھنا چاہیے. وہاں اگر رات ہو گئی پوری طرح سے رات چھائی ہوئی ہے, مطلب ایک دم اندھیرا چھایا ہے, تو پھر دیٹ مینس سورج ڈوب چکا ہے. ہاں تو اس وقت افطار کر لینا چاہیے. سورج غروب ہو جائے, ہاں مغرب کی روشنی دیکھنے کے بجائے اس وقت کیا دیکھنا چاہیے؟ مغرب مشرق کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اندھیرا دیکھنا چاہیے کہ ہاں ہو گیا, جب پتہ نہ چلے کہ سورج ڈوبا ہے کہ نہیں. ہاں اس وقت کی بات. اور سفر میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے. امید ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا میری بہنوں. ہاں تو سفر کا تھوڑا کنفیوژن نہیں ہے, لیکن ہوتا ہے, کوئی کہتے ہیں رکھے, کوئی کہتے ہیں نہیں رکھے, دونوں بھی جائز ہے جیسے آپ کی سہولت. ٹھیک ہے, چلیے اب یہیں پر رکھتے ہیں. ہاں اور آگے کی حدیث کے لیے ہم اپنی سسٹر نسیمہ کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور آگے کی حدیث بیان. جی نسیمہ, السلام علیکم. اچھا آخر دعوانا کر دیتے ہیں ہم. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نسیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چلیے سب کو پھر سے ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلا ہی باب ہے نا کہ سفر میں روزہ رکھنا یا افطار کرنا, تو اس کی حدیث ہے 1821. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سے مسدد نے بیان کیا, کہا ہم سے یحییٰ بن سعید کتان نے, انہوں نے ہشام بن عروہ سے کہا, مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حمزہ بن عمرو اسلمی نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لگاتار روزے رکھتا ہوں. اور دوسری سند میں آتا ہے کہ اور ہم سے عبداللہ بن یوسف تنسی نے بیان کیا, کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی, انہوں نے ہشام بن عروہ سے, انہوں نے اپنے باپ سے, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو بیوی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور روزے بہت رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرا اختیار ہے, تو روزہ رکھ یا اختیار کر. یعنی اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم کو اس سے دین سے بھی اس سہولت کی پتہ چل رہی ہے کہ کیا سفر میں روزہ رکھنا بھی کیا ہے, جائز ہے, اور نہ رکھنا بھی. اس سے کیا, تو جو انسان کو سہولت ہے تو وہ کر لیا, اگر نہ رکھ سکے تو کیا گناہ نہیں ہوگا اس طرح سے, بلکہ دوسرے دن کی گنتی اس کو روزے میں کیا, ہم کو دوسرے دنوں میں ہم کو وہ روزے کی گنتی جو ہے وہ پوری کرنا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ہم گھر میں ہیں اور بولے ابھی ہم نے یہ پڑھ لیے کہ چلو ہم کو پتا چل گیا کہ ہاں روزہ نہیں رکھیں. نہیں, یہ کس حالت میں بتایا جا رہا ہے؟ سفر کی حالت میں. الحمدللہ یہ ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے اس میں کہ کیا ہم کو سفر میں یہ روزہ اس دن نہ رکھ سکے تو کیا ہم کو دوسرے دن وہ گنتی ہم کو الحمدللہ پوری کرنی. یہاں سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ کتنی دین میں سہولت کی بات, ہر ایک چیز میں ہم کو مطلب کتنی سہولت پتا چل رہی ہے نا اس سے الحمدللہ. اس طرح سے چلیے آگے اس میں بھی دیکھتے ہیں. باب نمبر 1218, جب رمضان میں کچھ روزے رکھ کر کوئی سفر کرے. دیکھو اب یہ کیا سفر کی بات آئی, لیکن اب یہ کس میں بات آئی؟ رمضان میں. کہ غور کرنے کی بات ہے, آپ کو پتا چل گیا کہ رمضان میں سفر لوگ کس طرح کرتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں رمضان میں زیادہ تر لوگ. کسی کے دن دے خیال بھی آیا ہوگا نا کہ کس طرح سے سفر میں کہاں لوگ جاتے ہیں اور کیا بتایا جا رہا ہے اس میں. تو کیا ہے اس میں, عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی, جو لوگ گئے عمرہ کے لیے اور جو لوگ نہیں بھی گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ عمرہ جانا آسان فرمائے. تو یہاں سے کیا بات پتا چلی کہ رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں نا تو سفر کرے. تو کیا ہے اس میں کہ عمرہ کی جو بات آتی ہے, رمضان میں جو لوگ جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بھی جاتے ہیں, جو لوگ یہاں رہتے ہیں اور جو لوگ کہیں اور بھی رہتے ہیں وہ لوگ بھی جاتے ہیں. لیکن یہاں خاص کر رمضان کی جو بات آئی ہے نا تو اس میں روزے رکھنے کی جو بات آئی کیا یعنی ہم نے 10 روزے رکھ لیے ہے نا, پھر ہم اپنے گھر میں رکھے گا 10 روزے, اس کے بعد کیا ہم عمرہ کے چل دیے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے, وہاں پہنچ کر رکھیں گے ہے نا آگے کے. لیکن درمیان میں کیا ہوتا ہے, ہم فلائٹ میں مثلا اس دن ہم روزہ نہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ سفر کیا ہوتا ہے, سفر ہوتا ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں نہیں چلو ہم رکھ سکتے, لیکن کیا ہوتا ہے ہم سفر میں تھک جائیں گے, اتر کے پھر عمرہ ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے, عمرہ کے نا قابل نہیں رہیں گے, اور سفر میں ہم روزہ رکھیں گے تو کیا تھک جائیں گے. تو کیا عمرہ تو ہم کو کرنا ہی ہے نا, ابھی عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, لیکن جو نمازیں چھوٹ جائیں گی نا روزے کے لیے تو کیا بتایا گیا کہ ہم اس کو بعد میں اس کی گنتی پوری کر سکتے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے ہم نمازیں چھوٹ جائیں گی. تو بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے اور کھا پی لے تاکہ دوسری عبادتوں میں
متاثر نہ ہو نا. تو کتنی اچھی بات پتا چل رہی ہے کہ روزہ رکھے ہم, اگر طاقت ہے تو رکھے, ایسا نہیں کہ ہاں چل ہم کو پتا چلا تو ہم چھوڑ سکتے نہیں. اگر ہماری عبادتوں میں ہم کو یہ ہو نا کہ کمی پیشی نہ ہوگی تو کیا ہوگا, ہم کو وہ روزہ ہم لوگ رکھ سکتے ہیں. الحمدللہ کتنی اچھی بات ہے یہاں پہ الحمدللہ پتا چل رہی ہے, ایک ایک چیزیں جو ہے وہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ نا سب کو جو کچھ عمرہ جانے کا ہے, جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, آمین رب العالمین. چلیے ابھی آگے کی حدیث دیکھتے ہیں, اس میں کیا آتا ہے نا. حدیث نمبر ہے 1822. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنسی نے بیان کیا, کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی, انہوں نے ابن شہاب سے, انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے, انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے. یعنی ابھی ہوئی نا بات غزوہ فتح کی جو بات ہوئی تھی 4 شنبہ کے دن عصر کے بعد, کیا پتہ چل رہی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لیے روانہ ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے. جب قدید میں پہنچے تو روزہ افطار کر ڈالو, یعنی عصر کے وقت جب آپ پہنچے تو کیا کہا لوگوں سے کہ روزہ افطار کر ڈالو. تو لوگوں نے بھی افطار کیا. امام بخاری نے کہا قدید مدینہ سے 7 منزل پر, یعنی اسفان اور قدید کے بیچ میں ہے. تو یہاں پہ اگر بیچ میں اگر دیکھو روزہ کھولنے کی جو بات آئی ہے نا کہ کیسا اگر نہیں ہو سکتا ہے تو ہم کو وہ بات چلو ہاں ہم روزہ کھول سکتے, لیکن کہ ہم سے اگر کوئی شخص گھر سے نکلے روزہ رکھ کے چلا اور راستے میں دیکھتا ہے کہ نبھانا مشکل ہے تو راستے میں کھول بھی سکتا ہے. تو اس وقت لیکن ہم کو پہلے کیا کرنا, ہم کو سفر میں جانا ہے, لیکن ہم کو پہلے نیت کیا کرنا ہے کہ ہاں اگر ہم نبھا لیں گے تو رکھ لیں گے, ورنہ اگر سفر میں مشکل ہوں گی تو ہم کھول دیں گے. تو یہاں پہ بھی اس میں کیا بات پتا چل رہی ہے, اس میں نیت کی بات پتا چل رہی ہے کہ کس طرح سے اگر ہم سفر میں جا رہے ہیں تو ہم کو نیت بھی کس طرح سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا حدیث سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح راستے پہ تھے رمضان میں, کیا تھے مکہ کی طرف سے روانہ ہوئے, وہ غزوہ فتح کی جو بات بتائے تھے نا, اور کب وہ ٹائم بھی بتا دیا عصر سے. اب عصر سے مغرب تک کتنا وقت رہ جائے گا, لیکن ان کو سفر کے لیے اور آگے بھی جانا تھا نا, تو اس لیے انہوں نے کیا کیے کہ بولے کہ سب لوگ روزہ کھول دو اگر جن لوگوں سے نہیں ہو رہا ہے. تو یہاں کیا بات ہے, نیت کی بات پتا چل رہی ہے کہ ہم اگر سفر میں ہیں تو ہم کو نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر ہم سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس کو پورا کر لیں گے, اگر نہیں ہے تو ہم افطاری بیچ میں روزہ کھول بھی سکتے ہیں. اس طرح سے یہاں پہ یہ بات پتا چل رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. چلیے اب آگے کی حدیث دیکھتے ہیں, ایک ہے 1833, اس میں بھی کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنسی نے بیان کیا, کہا ہم سے یحییٰ بن حمزہ نے, انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے, ان سے اسماعیل ابن عبداللہ عبید اللہ نے بیان کیا, کہا ام دردہ سے, انہوں نے ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انہوں نے کہا ہم کسی سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے, ایسی گرمی تھی کہ آدمی سر پر اپنا ہاتھ رکھتا, گرمی کی شدت سے, اور ہم سے کوئی روزہ سے نہ تھا, صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن روا روزے دار تھے. یہاں سے کیا بات پتا چل رہی ہے کہ سخت گرمی تھی اور اس وقت بھی روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ سفر میں روزہ رکھ لیتے اور کچھ نہیں بھی رکھتے. تو کیا بات پتا چل رہی ہے یہاں سے, جو لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا اور جو نہ ہی رکھے ہوئے ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں اگر ایک ٹیم جا رہی ہے اور اس میں تھوڑے لوگ روزہ رکھ سکتے اور جو لوگ نہیں رکھ سکتے, تو جو لوگ رکھے ہوئے رہتے ہیں نا تو ان جو نہیں رکھے ہوئے لوگوں کو کیا کرتے ہیں, برا بلا نہیں کہتے, کیونکہ اس میں کیا دین میں اس کو سہولت ہے نا, ہر شخص مختلف طرح کے عمل کرتا ہے. یہاں ہر ایک چیز کا ہر ایک اپنی کیپیسٹی بھی الگ ہوتی ہے نا انسان کی, کس طرح کے سفر میں جا رہا ہے. ایک انسان اگر اچھے اللہ تعالیٰ صحت دے رہا ہے تو کیا روزہ رکھ سکتا ہے, اور جو نہیں رکھتا تو اس میں کیا ہے دوسروں کو اس میں برا بلا نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں ہم نے روزہ رکھا ہے اور ایسا کر سکتے نہیں. اس طرح سے یہ ایک تیسری بات بھی اس میں پتا چلی کہ روزے میں ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے نا, ہے نا. سفر میں جو لوگ جا رہے تو روزہ رکھ رہے تو اس میں افطار بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا آ رہا ہے, نیت کی بات آ رہی ہے نا. اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا. اور پھر روزہ رکھنے کے بعد جو سفر میں ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے, دوسروں کو برا برا بھی نہیں کہہ سکتا اس طرح سے. اور اس میں اگر روزہ رکھا ہے اور اس سے نہیں بھی ہو رہا تو اس میں کیا ہے, اس کو روزہ افطار کر بھی سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہم کو نیت بھی کرنا پہلے سے ضروری ہوتا ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں گے سفر میں جا رہے ہیں. یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں پوائنٹ نوٹ کریے, اور لاسٹ میں ہم سے کوشچن بھی پوچھیں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ. تو کیا ہوتا ہے اس سے ہمارا ایک ذہن بھی کھلتا ہے اور ہم کو وہ بات یاد بھی رہ جاتی ہے الحمدللہ. یہاں پہ ہماری حدیث الحمدللہ ہو گئی. آگے کی حدیث کے لیے ہم میناز کو دعوت دیتے ہوئے آئے اور آگے کی حدیث کمپلیٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر آپ تمام سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स, ये सफ़र में रोज़े रखने के मुतालिक ही हदीसें चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका टू बी कंटिन्यू आगे का बाब भी उसी के मुतालिक आता है, जिसमें और मतलब कंडीशंस बताई गई है कि मतलब ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर क्या कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम सुनते हैं उसके बारे में। तो बाब है 1219 के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस शख्स के लिए जिस पर साया किया गया था और सख्त गर्मी हो रही थी, उसके लिए फरमाया कि सफर में रोजा रखना अच्छा नहीं है। यानी सफर में रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। यानी किस वजह से आपने कहा था कि गर्मी की शिद्दत या मतलब मुशक्कत हो, यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, रोजा रखने में मुश्किल हो रही है, तो उस सूरत में रोजा मत रखो। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उस हालत में सफर में रोजा रखना अच्छा नहीं है, जिसके मुतालिक हदीस आती है 1824 कि हमसे आदम बिन अबी अय्यास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने कहा हमसे मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अंसारी ने, उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन उमरो बिन हसन बिन अली रदियल्लाहु तआला से सुना, उन्होंने जाबर बिन अब्दुल अंसारी से, उन्होंने कहा कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर, कौन सा सफर था वो, गजवे फतह का में थे और एक हुजूम आपने पाया, मतलब आपने एक भीड़ पाई, मतलब एक उस मतलब फतेह के मतलब उस वक्त सफर के वक्त। और एक शख्स मतलब जिसका यहाँ पे नाम मेंशन किया गया हदीस में कि कैस आमरी नाम था का एक शख्स था, कि देखा कि लोग उस पर साया किए हुए थे, यानी उसको शेड किए हुए थे। तो मतलब यानी वो क्या हुआ था कि वो बेहोश हो गया था रोजा रखने की वजह से। तो लोग उसके ऊपर हुजूम मतलब करके मतलब खड़े थे ना, मतलब पूरा शेड किए हुए थे। तो आपने पूछा, हाल पूछा कि क्या हुआ है, तो लोगों ने कहा कि वो रोजदार है। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिनल बिर्रि सौम फी सफर, कि सफर में रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं कि इंसान लोगों को मुशक्कत में मुब्तला करे। यानी अगर हमारे को कोई तकलीफ हो रही है, मतलब जिससे देखो लोग मतलब जैसे ऐसा क्राउड जमा होना, मतलब ना हम लोग अगर इस्तिताअत नहीं रखती, अगर हमारी बॉडी मतलब साथ नहीं दे रही है, तो आप ने फरमाया कि ये कोई मतलब नेकी का काम नहीं है कि हम लोग मतलब अपनी जान को परेशान मतलब इसमें डालकर मतलब ना लोगों को अजियत के लोग मतलब फिर वहां पे जमा हो जाए, हुजूम बन जाए ना, मतलब एक दूसरे की टेक केयर वगैरह करने के लिए। तो मतलब ऐसा करने से मतलब मना फरमाया कि उसमें बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई ऐसा नेकी का काम नहीं है। अगर गुंजाइश है यानी सफर में रोजा रखना मुश्किल हो रहा है तो क्या है, फिर ना रखे। अब अगला बाब आता है, बाब है 1220 के आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब यानी सहाबी जो थे, वो सफर में कोई रोजा रखते, कोई इफ्तार करता और कोई किसी पर ऐब नहीं लगता। जैसे अभी पीछे अभी गुजर चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह हदीस, उसमें भी यही बात आई थी। यानी रोजा रखने के मामले में या इफ्तार करने, यानी इफ्तार जो यहाँ पे ना खोलने के लिए मतलब इस्तेमाल किया गया है, कि खोलने के मामले में यानी रोजा रखे या न रखे उस मामले में किसी पर कोई ऐब नहीं मतलब लगाते थे। ये सहाबा कराम का तर्ज अमल था। मतलब किसी को कमतर या किसी को हकीर समझ कर कि मतलब हम लोग रोजे रख रहे तो हम लोग ज्यादा मतलब ये अजर में ज्यादा ही है या कुछ मतलब ना, इस तरह से मतलब डिग्रेड नहीं करते थे लोगों को। मतलब ये जो जिसकी इस्तात से होता था वैसे, मतलब जैसे अभी आपको भी पॉइंट बताया गया कि मतलब हमें छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है ना, मतलब कि अगर हम कोई नेकी कर रहे हैं तो हम लोगों को दूसरों को कमतर नहीं समझना चाहिए। तो उस तरीके से बताया जा रहा है कि सहाबा का भी तर्ज अमल ये था कि वो लोग भी मतलब एक दूसरे पर ऐब नहीं लगाते थे। तो उसके बारे में हदीस है, हदीस नंबर है 1825। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुसलमा ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक से, उन्होंने हुमैद तवील से, उन्होंने अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हा से, उन्होंने कहा कि हम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर करते, रोजा रखने वाला इफ्तार करने वाले पर ऐब न लगाता और न इफ्तार करने वाला रोजदार पर। यानी क्या है, रोजा रखने वाला इफ्तार करने नहीं खोलने वाले पर ऐब नहीं लगाता और ना खोलने वाला रोजदार पर लगाता। यानी दोनों तरह सहूलत होती और कोई किसी को बुरा नहीं समझता था। तो हमें भी इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए इंशाल्लाह। रोजों में इन छोटी छोटी बातों पर मतलब ना किसी को डिग्रेड नहीं करना है, मतलब कि अगर किसी ने रखा है तो मतलब और नहीं रखा है तो ना, तो इन बातों को इंशाल्लाह हम लोग आगे के लिए ध्यान में रखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम लोगों को रमजान तक पहुंचा दे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान। अभी अनकरीब इंशाल्लाह हम लोग रमजान में भी दाखिल हो गए हैं ना, जैसे सहाबा नियत करते थे ना, मतलब 6 महीने पहले ही उसकी तैयारी करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों को इन हदीसों के जरिए एक रिवीजन हम लोगों का करा रहे। तो अल्लाह ताला बस हम लोग को जहन नशीन कराए सब बातें और अमल में इंशाल्लाह लेकर आए। अब सफर से ही रिलेटेड अगला बाब भी आता है इंशाल्लाह। उसमें आता है कि बाब नंबर है 1221, सफर में लोगों को देखकर रोजा इफ्तार कर डाला। यानी जो सफर में रोजा खोल दे
کہ لوگ اسے دیکھ لے، یعنی لوگوں کو دکھا کر روزہ افطار کرنا یعنی کھولنا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب باپ کا عنوان سمجھیے کہ سفر میں لوگوں کو دکھا کر روزہ افطار کر ڈالنا ہے یعنی کھولنا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو سسٹرز اس لیے کہ دیکھیں مثلاً سب کے ساتھ ہم لوگ مل کر روزہ رکھتے ہیں اور سفر شروع کرتے، اور پھر اگر ہم چپکے سے روزہ مطلب کھول دیتے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے کہ بیچارہ مطلب یہ روزے سے ہے، اور مطلب ہم لوگوں کو ایک الگ سے ہم لوگ اپنے آپ پر تقویٰ کا مطلب لباس چڑھاتے نا، تو یہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب کے سامنے ہی مطلب روزہ کھولنا ہے، اسے الگ سے مطلب الگ سے اکیلے میں نہیں کھولنا ہے. کیونکہ جو دین میں جائز ہے نا، حلال ہے، اس کے معاملے میں انسان کو شرم کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور بلا وجہ ایک تقویٰ کا کھول چڑھانے کی ہمیں ضرورت نہیں. کیونکہ جو رخصت ہے کہ اگر ہمیں رخصت ملی ہے کہ مطلب اگر سفر میں مشقت ہو رہی ہے روزہ رکھ کر یا سفر کرنے کی، مطلب اس حالت میں ہمیں سفر توڑنے کی اجازت ہے. تو کیا ہے سسٹرز کہ جو رخصت آ گئی ہے، آسانی آ گئی ہے، یعنی جو رخصت ہے تو وہ رخصت ہے، تو رخصت کو چھپا کر نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ کھلے عام استعمال کرنے کی اجازت ہے. تو اس کے بارے میں یہاں پر حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا. تو اب ہم انشاءاللہ حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ لوگوں کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. تو حدیث ہے 1826. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح میں مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور اسوان تک روزہ رکھتے رہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ مدینہ مطلب یہ غزوہ فتح کا ہی سفر تھا جو مکہ سے مدینہ کی مطلب مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اور یہ جو اسوان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا. تو اسوان میں آپ نے مطلب ایک علاقے کا نام ہے دبیچ والا، تو اسوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور دونوں ہاتھ لمبے کر کے پانی کو اٹھایا تاکہ لوگ دیکھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھایا، یعنی آپ نے روزہ کھولا تو کیا کیا؟ سب لوگوں کے سامنے کھولا، مطلب ہاتھ اٹھا کے لوگوں کو دکھایا کہ وہ پانی پی رہے، تو مطلب سب لوگوں کے سامنے کھولا. اور آپ نے ایسا کیا، ایسا کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ روزہ رکھے ہوئے سفر میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے. اور یہ جو غالباً جو یہ سفر مطلب بتایا جاتا ہے، یہ رمضان کا سفر تھا. اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ رمضان میں مطلب یہ جو فرض روزہ ہوا نا، یہ نفلی روزے کی بات نہیں ہو رہی، یہ فرض روزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب رمضان میں سفر کے دوران میں مطلب توڑا تھا. اور یہ توڑنا بھی نہیں کہے گے سسٹرز ہم اسے، بلکہ کیا کہے گے؟ وہ مسافر کے رخصت میں شامل ہوگا. یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے سفر میں نمازوں کی کثر ہوتی ہے، اس طرح روزہ بھی مطلب سچویشن یا حالات کی وجہ سے اگر مشکل لگ رہا ہے تو توڑ بھی سکتے، یعنی وہ سفر کی رخصت میں پھر شامل ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سفر میں روزہ بھی رکھا، ہمیں یہ پتا چل رہا ہے ابھی اتنی یہاں کی حدیثیں جو گزری وہاں سے، اور افطار بھی کیا، یعنی نہیں بھی رکھا، یعنی کھولا ایک طرح سے. اب جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھے سسٹرز، یا جس کا جی چاہے نہیں رکھے، یعنی دونوں طرح سے سہولت ہم سب کے سامنے آ گئی ہے الحمدللہ. اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ہمارے دین کی وسعت بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے دین میں الحمدللہ آسانی ہے، مطلب نا ایک طرح سے ہم لوگوں کو آسانی بتائی جا رہی ہے. تو کیا مطلب اس میں ہمیں پتا چلا ان حدیثوں سے، جو بھی پچھلے سفر کے ریلیٹڈ حدیثیں جو گزری، ان میں کیا پتا چلا؟ کہ سفر میں روزہ قضا کیا جا سکتا ہے، یعنی سفر اگر مشکل ہے تو اس دن روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس روزے کی قضا پوری کرے. ایک بات ہمیں یہ پتا چلی. پھر دوسری بات کیا پتا چلی؟ کہ اگر سفر میں روزہ بآسانی رکھا جا سکتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں روزہ رکھنا ہے. تیسری بات یہ پتا چلتی کہ اس طرح اگر سفر کے دوران روزہ رکھے اور مشکل ہو تو روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے. جیسے فرض روزہ سفر میں توڑنے کی اجازت، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس حدیث میں پتا چلا نا کہ رمضان کا روزہ جو تھا انہوں نے مطلب کچھ اس کی وجہ سے روزہ مطلب سب کے سامنے توڑ کے دکھایا، مطلب نا. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رمضان میں سفر میں وہ روزہ رکھتے بھی تھے اور بعض دفعہ روزہ قضا بھی کرتے تھے. تو یہ ہمیں سفر میں روزے رکھنے کی سچویشن کے حساب سے حدیث سے باتیں پتہ چلتی ہے. جس کی جیسی استطاعت ہو اس کے مطابق وہ روزہ رکھ سکتا ہے. ہمیں سفر میں رخصت دی گئی ہے، آسانی بھی پیدا کی گئی ہے الحمدللہ. اب سسٹرز اگلے باب کی طرف آتے ہیں. تھوڑا اس میں آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ تھوڑا آپ کنسنٹریشن کے ساتھ سنیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. تو اگلے باب میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی اس آیت کا بیان.
باب نمبر ہے 1222 مطلب 12-22 کہ وہ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. تو جو مطلب کیا ہے کہ جو لوگ روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہو پھر نہ رکھے تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور ابن عمر اور سلمہ بن اکو اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے. تو سسٹرز میں پہلے آپ کو تھوڑا منسوخ کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ منسوخ کسے کہتے ہیں. تو منسوخ یعنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا یا زائل کرنا مطلب کے معنوں میں آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیتے ہیں پھر اس حکم کو کسی دوسرے حکم سے منسوخ کر دیتے ہیں. یعنی اگر ایک آیت آئی اور ان سے جو پچھلے حکم جو تھا نا اس کو اس سے منسوخ کر دیا جاتا ہے. یعنی بعد میں جو آنے والا حکم کے ساتھ کیا ہے، پہلے کسی حکم کو ختم کر دینا وہ منسوخ مطلب کہلاتا ہے. تو یہاں پر جو آیا ہے نا کہ وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِين، یعنی جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو پھر نہ رکھے تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے کس سے؟ شہر رمضان الذی، مطلب یہ سورہ بقرہ کی آیت 184، یہ جو فدیہ مطلب دینے کی بات تھی وہ منسوخ ہو چکی ہے. کس سے؟ آیت نمبر 185 مطلب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے لے کر جو لعلکم تشکرون. آپ لوگ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو قرآن میں آپ چیک کر سکتے ہیں، مطلب لفظی ترجمے والا جو آپ کا قرآن ہوگا نا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آیت مطلب وہاں تک پوری آیت تک، کیونکہ اس میں کیا آتا ہے میں ایک بار اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کے دکھاؤں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. کیا ہے کہ رمضان شہر رمضان الذی سے مطلب یہ آیت منسوخ ہوئی تو کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہے. پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. یعنی جو تم میں سے اس شخص کو مطلب رمضان کا مہینہ پائے گا تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس نے تمہیں ہدایت دیا تاکہ تم تشکرون مطلب تم شکر ادا کرو. تو یہاں تک مطلب یہ بات آتی ہے کہ مطلب یہ آیت جو پہلی تھی مطلب فدیہ دینے کی وہ اس آیت سے منسوخ ہو گئی. اور اس میں خاص کر جو مینشن کیا گیا نا کہ فمن شہید منکم شہر الفصیام، یعنی جو تم میں سے مطلب رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. تو یعنی کیا ہے سسٹرز کہ پہلی آیت میں کیا آیا؟ فدیے کا ذکر آیا. لیکن اب دوسری آیت میں مطلب کیا آیا کہ اب روزے رکھے گا ہی، یعنی اب یہ اجازت نہیں ہے مطلب اس کو فدیے کی. تو فدیہ سسٹرز مجھے امید ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو ایک بار بتانا چاہوں گی کہ فدیہ کسے کہتے ہیں. کہ جیسے دیکھیں ایک طرح سے کفارہ مطلب ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم لوگ کوئی مالی یا جو کوئی کسی عذر کی بنا پر بدنی عبادت سے چھٹکارے کے لیے ہم لوگ دیتے، مطلب جو غذا یا خوراک میں سے کوئی چیز کو دینا نا اس کو فدیہ کہتے ہیں. یا کسی برائی یا غلطی کی بنا پر شریعت مطلب اس شخص پر مطلب کچھ عوض مطلب یہ کرتی ہے نا، مطلب پابندی سے مطلب بولتی کہ آپ کو اتنی اماؤنٹ دینی ہے جو کچھ، تو وہ فدیہ کہلاتا ہے ایک طرح سے کفارہ. تو کیا آیا ہے کہ یہ پہلی آیت ہے نا جو مطلب فدیے کا ذکر آیا 184 میں سورہ بقرہ کی. لیکن اب دوسری آیت میں آیا کہ روزہ رکھے گا ہی، یعنی اب یہ اجازت نہیں ہے اسے فدیہ دینے کی. اوکے سسٹرز، یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا؟ اب اگلا حصہ آتا ہے حدیث کا کہ ابن ابی لیل نے کہا کہ ہم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم اترا تو یہ حکم بعض لوگوں پر سخت ہوا. یعنی جب رمضان کا حکم آیا تو یہ بعض لوگوں پر سخت ہوا. تو کوئی ایسا تھا کہ جو مسکین کو کھانا کھلا دیتا اور روزہ چھوڑ دیتا، جو آیت میں بھی آیا تھا نا کہ مطلب جیسا کہ روزے کی جو مطلب طاقت رکھتا تھا وہ کیا کرتا تھا مطلب پھر وہ نئے رکھتے ہوئے کیا کرتا تھا، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا. تو یہاں سے دین کی حکمت ہمیں پتہ چلتی ہے سسٹرز کے ابتدا میں جب روزے فرض کیے گئے تھے تو پہلا حکم کیا دیا گیا تھا کہ وہ آسانی سے کرے نا، مطلب ان کے لیے کہ اگر مشکل نہ ہو. لیکن جب وہ لوگ عادی ہو گئے تو پھر پابندی عائد کر دی گئی. مطلب جب ان کو ایک طرح سے عادت ہو گئی اس چیز کی روزے رکھنے کی تو پھر بعد میں کیا کیا گیا، پابندی ان کے اوپر عائد کر دی گئی کہ اب اگر خواہ آپ کے پاس مال ہے طاقت بھی ہے تو اس صورت میں بھی کیا ہے، روزہ ہی رکھنا ہوگا آپ کو. مطلب فدیے کی جو رخصت تھی نا وہ ابھی باقی نہیں رہی، مطلب یعنی وہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی. تو اب آپ کو فدیہ نہیں دینا ہے بلکہ کیا کرنا ہے،
فمن شہید منکم الشہر فصیام، یعنی اگر تم رمضان کا مہینہ پا لیتے ہو تو پھر تمہارے کو کیا کرنا ہے، روزے ہی رکھنا ہے. مطلب یہ مطلب تو وہ جو رخصت تھی مطلب فدیہ دینے کی وہ ختم کی گئی، اور پھر بعد میں کیا کیا گیا، بتایا گیا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اسی آیت میں ذکر ہوا ہے مطلب 185 میں کہ یہ تمہارے لیے روزے رکھنا کیا ہے، خیر کی بات ہے، مطلب تمہارے حق میں اچھی بات ہے، اور تم کو بھی کیا کرنا ہے، لوگوں کو روزے رکھنے کا حکم دینا ہے. تو سسٹرز ہمیں یہ بھی اس آیت سے ہمیں پتہ مطلب اس باب سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے نا فمن شہید، مطلب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ پھر ہم لوگوں پر واجب ہو گیا ہے، مطلب روزہ رکھنا ہم پر واجب ہے. اب اس کی مطلب اس میں حدیث آتی ہے 1827. ہم سے عیاش نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد العلا نے کہا ہم سے عبید اللہ نے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا، انہوں نے یہ آیت پڑھی، یعنی فدیۃ طعام مسکین، کون سی آیت نمبر 184 پڑھی، اور کہا یہ منسوخ ہے. یعنی وہ بھی مطلب یہی مطلب حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ مطلب جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ کیا گیا تھا کہ مطلب فدیہ دے کے مطلب اگر طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو مطلب ایک مسکین کو کھانا کھلانا، وہ مطلب حکم منسوخ ہو گیا. اس کی جگہ مطلب کیا کون سی آیت آ گئی، شہر رمضان الذی، جس میں مطلب حدیث کی مطلب سوری آیت کے بیچ میں ہی آتا ہے فمن شہید منکم شہر فلیصمہ، یعنی کہ جو کوئی مطلب یہ پا لیتا ہے رمضان کا مہینہ تو اس کو کیا کرنا ہے، روزے رکھنا واجب ہے. تو ہمیں اس آیت سے یہی پتا چلتا ہے، اور ابن عمر نے بھی مطلب یہی حدیث کی مطلب وہ مطلب تفسیر یہی کی، مطلب یہاں سے ہمیں الحمدللہ یہی بات پتا چلتی ہے الحمدللہ. اب امید ہے مجھے آپ لوگوں کو مطلب یہ منسوخ کے بارے میں مطلب سمجھ آ گیا ہوگا. اس میں منسوخ کا ذکر تھا مطلب آیت کا کہ ایک حکم چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر دوسرا حکم لایا. اور سسٹرز بس یہی بتانا چاہوں گی کہ یہ منسوخ جب ہوتا ہے نا تو اس میں مطلب کیا ہوتی ہے، مطلب اس میں بہت سی خیر ہوتی ہے، مطلب خیر ہی نکلتی، کیونکہ دیکھیں جب اکثر مطلب منسوخ ہونے کے بعد میں ایک حکم جب چلا جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے آسانی مطلب دوسری آسانی پیدا کرتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے اس کے اجر بنانے کے لیے مطلب اجر میں کثرت کرنے کے لیے حکم آتا ہے. تو الحمدللہ یہ منسوخ ہونے کے بعد میں جو دوسرا الحمدللہ حکم آیا تو جس سے مطلب ہمارے اجر میں اضافہ کرنے کے لیے کہ ہمیں مطلب پھر مطلب اسے رکھنا ہی واجب ہے الحمدللہ. تو یہ منسوخ کا مطلب ذکر یہاں پر کیا گیا تھا. الحمدللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب انشاءاللہ ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں. باب ہے 1223. رمضان کی قضاء روزے کب رکھے جائے، تو اس کے بارے میں مختلف آرائیں آتی ہے. مطلب اس باب میں انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے مطلب رائے مختلف آتی ہے اس باب میں. تو آپ لوگ غور سے سنیں کہ رمضان کی جو ہمارے روزے قضا ہوتے ہیں، جیسے ہم عورتیں ہم لوگوں کی مینسس کی وجہ سے ہمارے جو روزے قضا ہوتے ہیں، یا جو لوگ بیمار ہیں مطلب یا کچھ اور پریشانی میں، یا جو روزے نہیں رکھتے ان کے روزے قضا ہوتے، تو وہ روزے کب رکھے جائے اس کے بارے میں الحمدللہ بتایا گیا ہے. ذرا غور سے سماعت فرمائیں انشاءاللہ. اور ابن عباس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں تفریق کر دے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی آپ بس غور کریں کہ یہ جو آیت نمبر سورہ بقرہ کی 185 ہے، اسی کو مطلب کوٹ کر کے ساری باتیں مطلب سمجھائی جا رہی ہے کہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کریں. یعنی کہ ہم لوگوں کو کیا بتایا گیا ہے کہ صرف مطلب ہمیں کیا ہے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے. اگر ہم لوگ میں رمضان سے روزے قضا ہو رہے رمضان میں تو ہمیں دوسرے مہینوں میں اس کی گنتی کو پورا کرنا ہے. یعنی یفرق کا مطلب کیا کر کے مطلب کیا ہے کہ جدا کر کے رکھے یا الگ الگ کر کے رکھے. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے آپ لوگوں کو کہ مطلب ساتھ میں مجھے بھی کہ اگر ایک اسٹریچ میں قضا لازم نہیں ہم لوگوں کو رکھنا، تو ہم اگر جدا کر کے بھی رکھنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی بات مطلب اس کی مطلب مشکل نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جیسے ہم لوگ پیریڈز کی وجہ سے، جیسے ہم لوگ کو سب کو معلوم ہے کہ رمضان کے 6 روزے ہمارے مس اگر ہم لوگ کے ہو گئے ہیں اور رمضان کی بات ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا سسٹرز ہم لوگ کو لازم ہے کہ ہم لوگ ایک ہی اسٹریچ میں 6 روزے رکھے یا ان میں مطلب فرق کرے؟ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے الحمدللہ کہ آپ فرق کر سکتے، یعنی اگر ایک مہینے میں بھی اگر آپ ایک روزہ رکھ سکتے تو رکھ سکتے ہیں. مطلب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے
کہ تم دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو. مطلب اگر آپ کی استطاعت ہے کہ اگر آپ ایک مہینے میں اگر پورے 6 روزہ رکھنا چاہتی ہے اور قضا فوراً ختم کرنا چاہتی تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتی ہے. اور اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے باڈی کی، آپ کے حالات کی وجہ سے یا جو بھی مطلب ہے سچویشن کی وجہ سے، تو آپ مطلب ہر مہینہ بھی ایک روزہ کر کے مطلب قضا پورا کر سکتی ہے. لیکن ہمیں بس یہی ہونا چاہیے، کانشیس ہونا چاہیے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے قضا کی مطلب جلدی پوری کر سکے. تو یہ مطلب ایک یہاں پہ بات آئی. اب آگے مطلب سید بن مسیب نے کہا کہ ذوالحج کے 10 نفل روزے اس کو رکھنا بہتر نہیں جس نے رمضان کی قضا نہیں رکھی، کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا کہ اس میں مختلف آرائیں آنے والی ہے، تو آپ کنفیوز نہ ہوئے سسٹرز. انشاءاللہ آپ لوگوں کا برابر سے آرام سے چیزیں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو سید بن مسیب نے کہا کہ ذوالحج کے 10 نفل روزے اس کو رکھنا بہتر نہیں جس نے رمضان کی قضا نہیں رکھی ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے رہتے سسٹر، تو جب تک وہ روزے نہ رکھے، یعنی ہمارے جو فرض روزے قضا ہوئے ہیں، تو نفل بھی نہ رکھے. کیونکہ مطلب ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے، فرضوں کی مطلب فکر رکھنا چاہیے نا. تو فرض ہمیں پہلے ادا کرنے ہوں گے اور نفل بعد میں رکھنے ہوں گے. تو یہاں انہوں نے جو مطلب شہر ذوالحج کا مطلب ذکر کیا، تو ہم کو سب کو معلوم ہے الحمدللہ کہ ذوالحج کے جو پہلے 10 دنوں کی روزوں کی بہت اہمیت ہے، اس لیے یہاں پر مطلب اس میں ذوالحج کو مینشن کیا گیا ہے. لیکن سسٹرز ہم سب لوگ بھی یہ بھی جانتے ہیں نا کہ رمضان کے بعد فوراً ایک مہینہ آتا ہے، کون سا سسٹر؟ شوال کا، جس کے 6 روزے بھی رکھے جاتے ہیں. تو وہ روزے بھی اگر کوئی رکھنا چاہتا ہوگا تو پہلے کیا کرے گا، پیریڈز کے جو روزے ہیں مطلب یعنی جو رمضان میں روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا ادا کرے گا. اور پھر اس کے بعد وہ شوال کے 6 روزے رکھے گا اور ان کا اجر جیسے ہم لوگ کو سب کو معلوم ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اگر کوئی مطلب رمضان کے روزے رکھے، یعنی رمضان کے پورے روزے، ہاں، اور پھر اس کے بعد میں شوال کے 6 روزے رکھے گا، تو گویا اس نے سارا سال روزے سے گزارا، اتنا اجر ہے. لیکن غور کرے سسٹرز کہ جب اب جس نے اگر رمضان ہی کے پورے روزے نہیں رکھا تو پھر وہ کس بات کے 6 روزے رکھے؟ کیونکہ اجر تو اسی صورت میں بتایا گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان کے پورے روزے رکھے گا پھر یہ 6 روزے رکھنے ہیں مطلب شوال کے. تو اس صورت میں اگر کوئی ثواب پانے کا حریص اگر ہے، اگر اسے چاہیے کہ تو مطلب اس کو اگر مطلب وہ زیادہ مطلب ثواب پانے کا کانشیس ہے، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ پیریڈز کے جو روزے پہلے ہیں نا وہ اس میں مطلب جلدی کرے، یعنی قضا کو پھر جلدی ہمیں ختم کرنا ہوگا. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے سسٹرز، دیکھیے جیسے مطلب رمضان ختم ہونے آتا ہے تو ہم لوگ پر ایک مطلب سستی طاری ہو جاتی ہے، اور پھر ہم لوگوں کی ایک نفسیاتی یہاں پر مطلب پوائنٹ کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ سارا گھر رمضان میں تو پورا گھر روزہ رکھا ہوا تھا، شوال میں مطلب جیسا تھوڑا ہم لوگ تھکان محسوس کرتے یا پھر دیکھتے کہ دوسرے لوگوں نے تو روزے چھوڑے تو ہم لوگ کیوں رکھے. تو یہاں پر لیکن ہمیں ایک عملی مطلب ٹپ مطلب ملتی، یہ چیز ملتی ہے کہ ہم لوگ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب رمضان میں ہمارے روزے چھوٹتے تب بھی تو وہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہوتے، تو ہمارے لیے پھر یہ کیا ہوتا ہے، روزہ رکھنے میں آسانی والا مطلب پوائنٹ بن جاتا ہے. تو ہمیں ایسی یہ ٹپ ملتی ہے کہ ہم لوگ کو وہ چیز کو نہیں سوچنا چاہیے بلکہ ہمیں وہ ٹو بی کنٹینیو روزوں کو کرنا چاہیے. پھر اسی کے ساتھ ہم لوگ پھر مزید شوال کے 6 روزے بھی رکھ سکتے جیسے باقی لوگ روزے رکھ رہے. تو ہمیں نا مطلب اپنے آپ کو یہاں پہ مظلوم نہیں سمجھنا چاہیے کہ مطلب ہم لوگ پر کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ہم لوگ رمضان کے بھی رکھے، چھوٹے ہوئے بھی رکھے اور پھر شوال کے بھی روزے رکھے نا. تو یہ اپنے آپ کو فیل نہیں کرنا. اگر ہم ایسا فیل کریں گے تو پھر ہم نیکی اور خیر کے کام سے بھی پیچھے رہ گے اور پھر وہ ہمارے روزے لٹکتے ہوئے پھر اگلا سال آنے تک مطلب چلتے رہ گے. پھر اب اور آگے رائے مطلب آ رہی ہے ابراہیم نخعی کی اس باب میں کہ ابراہیم نخعی کا خیال ہے کہ سارا سال گزر گیا، یعنی ایک سال آپ کا گزر گیا، اس نے قضا نہیں رکھا، یعنی ہم نے اس روزوں کی رمضان کے روزوں کی قضا نہیں رکھی اور اب دوسرا رمضان آ گیا تو اب کیا کرے. تو اب ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے نا، مطلب اگر ایک میرے رمضان کے 6 روزے چھوٹ گئے ہیں اور اب دوسرا رمضان آ گیا، میں نے اس کو پورے سال میں بھی مطلب کمپلیٹ نہیں کیا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا ہے. تو ان کی نظر میں کیا بتا رہے کہ مطلب کیا کرے، تو ان دونوں کے روزے رکھے. کیا آتا ہے کہ ان دونوں کے روزے رکھے ہیں، مطلب اس رمضان کی بھی رکھنے ہیں اور پچھلے رمضان کی بھی، مطلب جو چھوٹ چکے ہیں وہ. اور یہ کب رکھنے ہیں؟ تو یہ رمضان گزرنے کے بعد سسٹرز. مطلب یہ ایسا نہیں آپ کریں گے مثلا کہ ابھی رمضان شروع ہو گیا اور پہلا روزہ ہے تو میں قضا روزہ رکھ لوں گی، یہ نہیں ہوگا. مطلب پچھلے رمضان کا مجھے قضا روزہ رکھنا اس رمضان میں، یہ نہیں ہو سکتا. اس رمضان میں تو اسی کا رکھیں گے، لیکن جب یہ رمضان گزر جائے گا تو اس رمضان کے جو چھوٹ جائیں گے آپ کے اور پھر جو پچھلے رمضان کے جو آپ کے چھوٹ گئے ہیں وہ دونوں بھی آپ کو رکھنے ہوں گے. اور ابراہیم نخعی کی رائے میں کیا ہے،
فدیہ بھی دینا ضروری نہیں ہے، اور 1 سال پرانے مطلب روزے پر ان کا یہ کہنا ہے ابراہیم نکی کا کہ فدیہ دینا ضروری نہیں ہے روزے قضا کرنے پر. لیکن ابن عباس اور ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے کہ وہ قضا بھی رکھے گا اور فدیہ بھی دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تو ابھی ہم نے آیت پڑھی نا کہ کیا کہا ہے، کھانا کھلانے کا ذکر نہیں آیا، بس کیا کہا ہے، اتنا ہی کہا ہے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. لیکن سسٹرز اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں نا رائے میں اختلاف پائی جاتی ہے. یعنی جو جمہور صحابہ ہے اور تابعین ہے نا، جو ان کی اکثریت کی جو رائے کیا پائی جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان قضا روزے نہیں رکھا اور اس کے بعد رکھا ہے تو فدیہ بھی دینا ہوگا اور روزے بھی رکھنے ہوگے. یہ مطلب جمہور صحابہ اور تابعین کی مطلب کثیر مطلب جو تعداد میں مطلب جن کی رائے ہوتی نا ان کا ماننا ہے. لیکن ابراہیم نخعی کی جو رائے ہے وہ اس سے برخلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف روزہ رکھے گا، فدیہ نہیں دے گا. اب جس پہ آپ چاہے عمل کرے، یہ ہم لوگوں کے اوپر مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو جس کا مطلب لینا چاہے نا، تو مطلب کسی پر یہ مسلط نہیں کیا گیا ہے، جو جس کو صحیح لگتا ہے اس طرح سے کرے. تو کیا مطلب یہاں سے ہمیں بات پتا چل رہی ہے کہ اگر دوسرے رمضان تک پہلے رمضان کے روزے نہ رکھے ہو تو اس کے بارے میں ہمیں علماء کی کیا رائے بات پتا چلی ہے. ایک بات پتا چلی کہ ابن عباس اور ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ روزہ بھی رکھے گا اور فدیہ بھی دے گا. اور جمہور صحابہ اور تابعین سے کیا پتا چلا کہ وہ قضا بھی رکھے اور ہر روزے کے بدلے فدیہ بھی دے. لیکن ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ صرف روزے رکھے اور فدیہ نہ دے. تو یہ ہمیں یہاں سے بات پتا چلتی ہے. اس کے متعلق حدیث آتی ہے، انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. حدیث نمبر ہے 1828. ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ کہتی تھی مجھ پر رمضان کی قضا باقی ہوئی تھی، میں اس کو رکھ نہ سکتی یہاں تک کہ شعبان آ جاتا. مطلب کیا ہوتا، ایک رمضان گزر جاتا، رمضان کے بعد ہم جیسے جانتے ہیں کہ شوال آتا، مطلب وہ دوسرے رمضان کی مطلب بات کرتی کہ شعبان آ جاتا. یحییٰ نے کہا کہ اس کی یہ وجہ تھی، مطلب کہ وہ مطلب ان کو روزے رکھنے نہیں، قضا روزے رکھنے نہیں ملتے تھے، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہتی تھی. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہاں سے مطلب یہ باتیں پتہ چل گئی ہوگی کہ 3 سچویشن مطلب 3 آرائے آئی ہے. مطلب تو سسٹرز ہمیں جو مطلب جو لگتی ہے مطلب جس پہ ہمارا دل مطمئن ہو ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے. اب اگلا باب ہے انشاءاللہ ہم لوگ کا آخری باب ہے. باب نمبر ہے 1224. حیض والی عورت نماز نہ پڑھے نہ روزے رکھے. تو ابو زناد کہتے ہیں کہ سنت اور حق کی وجوہات، یعنی یہ باب میں آیا ہے کہ سنت اور حق کی وجوہات یا حق کی جو بہت سی باتیں ہوتی ہے وہ بہت سی رائے کے خلاف ہوتی ہے. یعنی دیکھیں سسٹر، شریعت کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جو ہمارے عقل کے خلاف آ جاتے. یعنی ہمارا جو فیصلہ ہوتا ہے نا اس میں کچھ ہوتا ہے اور وہ ان کا جو ہوتا ہے مطلب شریعت کا ہوتا ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جو شریعت صرف ہے نا ہم لوگ کی وقتی یا جذباتی چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دیتی، اس لیے اس کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کوئی سچویشن میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا جذباتی فیصلہ ہو یا وقتی مطلب آپ نے سوچ کے کیا ہو، لیکن ہماری شریعت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پورے مطلب بولتے ہیں نا سچویشن کو دیکھ کر یا سب کچھ کر کے مطلب یہ کیا جاتا ہے. اور ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمانوں کے لیے شریعت کی اتباع کے سوا ہمیں کوئی چارہ نہیں، مطلب بولتے نا کوئی آپشن نہیں ہے. اور مطلب یہ اجازت نہیں کہ ہم رائے پر عمل کریں اور شریعت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیں. تو ہمیں اس بات کی مطلب اجازت نہیں کہ ہم کسی رائے پر عمل کریں، بلکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اس کو اتباع کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے. تو انہی میں سے سسٹرز ایک حکم یہ بھی ہے کہ حیض والی عورت روزے کی قضا کرے لیکن نماز کی قضا نہ کرے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اب آپ سوچیں گے جیسے ہمارے لیے کیا ہے، روزے کی قضا کرنی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرنی ہے. تو ہم لوگ ہماری عقل تھوڑی اس معاملے میں دنگ ہو جاتی ہے نا کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہمیں عام طور پر عقل کے ساتھ ہمیں ہم یہی بات کرتے ہیں نا کہ نماز کی قضا نہیں تو روزے کی قضا کیوں ہے. مطلب اگر نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے تو روزے کی بھی نہیں قضا ہونا چاہیے. تو کیا جواب ہے اس کا کہ شریعت نے ہم کو بتایا کہ اس کی قضا دینی ہوگی، یعنی کس کی؟ روزے کی قضا. اور نماز کی قضا ہمیں معاف ہے. یعنی ہم اپنی عقل سے جمع تفریق نہیں کریں گے بلکہ کیا دیکھیں گے کہ حکم کیا آیا ہے.
اور پھر اس کے بعد عقل استعمال ضرور کریں گے کہ اس حکم کی حکمت جاننے کی کوشش کرنے کے لیے اس وقت ہم عقل استعمال کر سکتے ہیں کہ شریعت نے اگر ہمیں مہینے میں 6 دن یا 7 دن جو بھی مطلب ہر کسی کی سائیکل کے حساب سے دن کی قضا نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا؟ تو کیا ہے سسٹرز اس میں کہ وہ سہولت کے لیے، اور سال میں ایک دفعہ کے روزے رکھنے ہیں تو وہ چند گنتی کے دن ہے، ان کی گنتی پورا کرنا ضروری ہے، تو اس میں سہولت بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ تو غور کریں نا سسٹر کہ اگر ہر مہینے اگر آپ کے 5 یا 6 نمازوں کی اگر آپ کو قضا کرنی پڑ رہی ہوتی ہے تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا مطلب وہ کرنے کے لیے، اور جبکہ ہمیں سال بھر کے روزے مطلب 6 یا 7 رکھنے تو ہم اگلا سال آنے تک اس کو کمپلیٹ بآسانی سے کر سکتے، تو انسان کی آسانی اور سہولت کے لیے کیا گیا۔ اور بعد میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے نماز میں ویسے تو نقصان نہیں ہے اگر نماز بھی رکھی جاتی، لیکن نماز اور جو روزے کا نیچر ہے نا اس میں تھوڑا فرق بتایا گیا ہے، دونوں عبادت کے طریقوں میں فرق ہے، یہ ہم لوگ الحمدللہ سب لوگ جانتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا کہ اگر ایک میں پورا ایکشن کرتے ہم لوگ نماز میں جب کھڑے رہتے ہیں مطلب تو ایک پورا ایکشن ہوتا ہے، اور ایک میں کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں الحمدللہ، مطلب پوری طرح سے ایکشن ختم کر دیتے ہیں نا، مطلب کچھ بھی نہیں مطلب ہم لوگ کرتے اس میں۔ تو یہ حیض والی عورتوں کی نماز قضا نہ ادا کرتی بلکہ کیا ہے روزوں کی قضا کرنی ہے، اس کے بارے میں مطلب یہاں پر الحمدللہ آیا ہے، اور اس میں ہم لوگوں کے لیے آسانی مطلب بتائی گئی ہے اس حکم کے، اس میں ہمارے لیے آسانی اور سہولت ہے تاکہ ہم لوگ آسانی کے ساتھ میں اس کو ادا بھی کر سکے۔ تو اس سے ریلیٹڈ حدیث آتی ہے، حدیث ہے 1829، ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے کہا، مجھ سے زید بن اسلم نے بیان کیا، انہوں نے ایاز بن عبداللہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو جب حیض آتا ہے تو وہ نماز روزہ نہیں چھوڑ دیتی، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ یعنی خواہ کسی مجبوری سے ہو یا کوئی مطلب کیوں نہ ہو مطلب وہ چھوڑے، جیسے ہم لوگ الحمدللہ جان بوجھ کر تو نہیں چھوڑتے، یہ ہمارے فطرت میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا کہ ہمارے روزے مس ہوتے یا ہماری نمازیں مس ہوتی ہے، تو لیکن وہ اجر ہم لوگ نہیں پا سکتے جو روزدار مطلب روزہ رکھ کے پا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر 6 یا 7 دن جو مطلب ہماری نماز روزہ رکھ کر جو بھی نیکیوں میں ہم لوگ سبقت مطلب ہمارے سے جو آگے لوگ سبقت کر رہے ہیں اور مطلب ہم لوگ پیچھے رہے تو ہمارے میں یہ کمی آ جاتی ہے نا مطلب ایک طرح سے، تو ہم کو یہ کمی حاصل ہوتی، تو اس پہ اپنے آپ کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تو بہت بدقسمت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عورت ہی کیوں بنایا، مطلب کیونکہ ہمیں یہ کمی اٹھانی پڑ رہی ہے کہ ہم لوگ سب نیکی میں پیچھے رہ رہے مطلب، تو نہیں سسٹرز، ہمیں یہاں پر یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ یہ کیا ہے فطری تقاضا عورتوں کے لیے، ساری عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ ہمیں کہنے کے بجائے کہ ہمیں مطلب یہ کمی مطلب ہمیں ہے، ہمارا دین میں نقصان ہے نا ایک طرح سے، کہ ہم لوگ دیکھیں اگر 6-7 دن ہم لوگ اگر مطلب عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، مطلب یہ تو ہم لوگ سب مطلب دوسری نیکی کے ساتھ میں، لیکن ہم مین فرائض سے تو مطلب کمی میں رہ جاتے ہیں نا، تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ مطلب ہمیں وہ چیزیں فیل نہیں کرنی ہے، بلکہ کیا کرنا ہے اس کے بجائے اس کمی کو کہاں پورا کر لے، تو وہ کمی کیسے پوری ہو سکتی ہے، تو اس کی الحمدللہ اس تفسیر میں مطلب اس کی تشریح میں بتایا الحمدللہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہ جیسے ہم لوگ کو الحمدللہ یہاں پر ساری بہنیں تو الحمدللہ ماں بنی ہوگی ضرور الحمدللہ، تو ماں اللہ نے ہم کو بنایا، اور ماں کا درجہ جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ باپ سے 3 درجے زیادہ بڑا ہوتا ہے، تو جب ایک عورت ماں بن کی تکلیف اٹھاتی ہے، وہ تکلیفیں اس کے میزان میں کیا ہوتی ہے، وزن ڈالتی ہے، مطلب جب ہمارا جو میزان ہوتا ہے تو ہمارے وزن بڑھا دیتی ہے، اس نقصان کی جو ہم لوگ ابھی نماز نہیں پڑھتے یا اس کی، تو اس نقصان کی کیا کرتی ہے، تلافی کرتی ہے کہ جب وہ پیریڈز وغیرہ میں روزے اور نماز وغیرہ چھوڑ دیتی ہے، تو یہ ہمارا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مطلب ہم لوگوں کا اجر بڑھایا ہے الحمدللہ۔ یعنی ایک موقع مطلب کام کرنے کا آپ سے مطلب انسان کے ہاتھ سے اگر چھوٹ گیا تو ہمیں اس پر افسوس کرتے نہیں بیٹھنا چاہیے سسٹرز، بلکہ کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے دوسرا ہمیں اپنے لیے کام تیار کرنا ہے۔ اور بعض اوقات ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بس کیا کرتے ہیں، ایک چانس چلا گیا یا یہ موقع چلا گیا تو ہم اسی کے پاس رونا لے کے بیٹھتے کہ ہائے افسوس، اور ہم وہ وقت بھی ضائع کر رہے ہوتے، جو مطلب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے نا اس کو بھی افسوس کرنے میں ہم لوگ کیا کرتے گزارتے، تو بجائے انسان کے ہم کو کیا کرنا ہے اس وقت کو بھی گوائے اور ہم لوگ اس کو بھی ضائع کرے، تو مطلب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب وقت کو مطلب نہ کیا کرنا ہے، پروڈکٹیولی اور پوزیٹیولی لے کر مطلب مفید کام شروع کرنا ہے، اور ہمارے دین کا بھی میسج ہم لوگوں
لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہمیں مطلب اس کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. اور سسٹرز دیکھیں پچھلی بھی بہت ساری چیزیں مطلب ایسی گزری ہے نا کہ ساری چیزیں مطلب اس میں آتی کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے جیسا کھڑے ہونے مطلب کے بجائے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو بہرحال اجر میں کمی ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر کھڑے رہ کے جو نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹھنے والے سے بڑھ کر اس کا اجر ہوتا ہے بلکہ بنسبت بیٹھنے والے کے. تو اس لیے کیا کہا گیا مطلب نا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے, یہ بار بار ہم کو مینشن ہوتا ہے نا. تو اسی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنی اگر صحت کی بھی حفاظت کرتا ہے نا تو اس کے لیے وہ کوشش مطلب کرتا ہے, جیسے قوی مومن بننے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے نا کہ قوی مومن بنا کرو, مضبوط مومن. تو اس کے لیے اگر وہ کوئی ڈائٹ کرتا ہے یا مطلب ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی کیا مطلب جیسے اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ تھوڑا ڈائٹ اپنے کھانے میں رکھا گا یا ایکسرسائز وغیرہ کرے گا تو اس کی عبادت اور جو فرائض میں نا کمی نہیں آئے گی. تو اس کی یہ جو کوشش ہوگی نا مطلب کہ اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی, تو کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہیلدی فیل کرے وغیرہ, تو یہ اس کی کوشش بھی کیا بن جائے گی پھر ایک عبادت بن جائے گی. اور اس طرح بھی دیکھیں پچھلے بھی گزر چکا ہے نا کہ ہم نے پیچھے پڑھ چکے کہ کچھ لوگ باب الصلاۃ سے جائے گے, مطلب ان کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا, اور کسی کو باب الریان سے مطلب بلایا جائے گا جو روزدار ہوگے, تو کسی کو اور مطلب جو صدقہ خیرات وغیرہ کرے گے تو انہیں اور دروازوں سے بلایا جائے گا. تو یہ بھی ہے کہ اگر شخص اگر کوئی ایک نیکی مطلب میں آگے بڑھ گیا ہے, مطلب جیسے اگزامپل میں دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ہسبینڈ مطلب جیسے روزوں میں آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں تو آپ صدقہ خیرات میں ان سے آگے بڑھے یا کسی اور چیز میں آگے بڑھے نا. تو کہنے کا بس مقصد سسٹرز یہی ہے کہ دیکھنا ہمیں یہ چاہیے کہ فلاں شخص تو بہت مطلب خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس یہ نیکی کا موقع ہے, وہ نیکی کا موقع ہے. تو آپ مطلب ہم لوگ بدقسمت نہیں ہے, الحمدللہ ہم لوگ کے پاس بھی کچھ اور موقع اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ کسی پر حسد اور دل میں منفی باتیں سوچنے کی بجائے کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں یہ جو نعمتیں ملی ہے نا اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے. مطلب ہمیں اس حدیث میں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر حیض میں آنے کی وجہ سے اگر ہمارے دین میں کوئی کمی ہو رہی ہے یا ہماری مطلب جو فرض عبادتوں میں مطلب کمی ہو رہی ہے, ہمارے اس میں نقصان ہو رہا ہے, تو ہمیں دوسری نعمتوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے اور مطلب جیسے مطلب ان دوسری نعمتوں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے انشاءاللہ. تو ہمیں ان باتوں سے مطلب اس حدیث سے ہمیں یہی بات الحمدللہ ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی عمل کی توفیق دے اور ہماری کوششوں کو بھی انشاءاللہ قبول فرمائے, آمین. تو یہاں پر ہم لوگوں کی حدیثوں کا آج کی حدیثوں کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیرن کثیرن. بس ایک دعا کے ساتھ میں آج کی مطلب کلاس کا اختتام کرنا چاہوں گی انشاءاللہ. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو انشاءاللہ آخر میں پوچھ